یہ واردات پاکستانی علاقے کی ہے، لیکن اس وقت کی ہے جب ابھی پاکستان کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس لیے میں اس جگہ کا نام اور اس واردات سے تعلق رکھنے والے افراد کے نام بالکل بھی صحیح نہیں لکھوں گا۔ یہ احتیاط بہت ہی ضروری ہوتی ہے تاکہ کسی کی رسوائی نہ ہو۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب مجھ کو گہری نیند سے جگایا گیا۔ تھانے میں سے ایک کانسٹیبل یہ اطلاع لے کر آیا تھا کہ قتل کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ کانسٹیبل نے کہا کہ ٹھیکیدار ہے۔ اس نے ٹھیکیدار کا نام لیا۔ یہ ایک قصبہ تھا اور اس ٹھیکیدار کو سب لوگ ہی جانتے تھے۔ اس کو صرف ٹھیکیدار کے دینا ہی ناکافی تھا، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ میں بھی اس کو جانتا تھا۔ کانسٹیبل کو اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ ٹھیکیدار کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ یہ ٹھیکیدار قصبے کی ایک بہت بڑی شخصیت تھا۔ اگر اس کی بجائے کوئی بہت ہی معمولی اور غریب آدمی جاتا تو میں بھی اس بات کو نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے کہ تھانے میں آنے والے کسی بھی رپورٹ کو ٹالنا انگریزوں کی نگاہ میں بہت بڑی کوتاہی اور ایک جرم تھا۔ اس لیے میں جلدی جلدی تیار ہوا اور کانسٹیبل کے ساتھ تھانے پہنچا۔ تھانہ میرے گھر کے بہت ہی قریب تھا۔ میرا فوراً پہنچنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ قتل کی واردات تھی۔ جس طرح اسلام میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا جاتا ہے، ایسے ہی انگریزوں کے قانون میں قتل کو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے زمین و آسمان ہل گئے ہوں۔ اس کے علاوہ میرا تجربہ یہ بھی تھا کہ قتل کی جائے وقوع پر جتنی جلدی پہنچا جائے اتنے ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کوئی کھرا کھوج مل جاتا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس کو عام لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن تفتیشی افسر کے لیے وہ بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ ٹھیکیدار میرے دفتر میں بڑا ہی افسردہ سا بیٹھا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ اٹھا، ہاتھ ملایا۔ میں نے پوچھا کون قتل ہو گیا؟ ٹھیکیدار صاحب، اس نے بتایا میری بیوی۔ ڈکیتی کی واردات تو نہیں ہوئی؟ یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ رات کے وقت قتل کی یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ ڈاکہ پڑا ہو اور مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے گھر کے کسی فرد کو مار ڈالا ہو۔ اس نے کسی قریبی بڑے شہر کا نام لے کر بتایا کہ وہ تو اپنے کام کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا اور ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی واپس آیا ہے۔ اس وقت ایک ریل گاڑی گزر کر آتی تھی، وہ اس پر واپس آیا تھا۔ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیٹھک یعنی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ ذرا سا کھلا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ اس نے آگے ہو کر حویلی کا بڑا دروازہ دیکھا۔ ٹھیکیدار نے اس بڑے دروازے پر دستک دینی تھی، لیکن بیٹھک کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اس کے آگے ایک اور کمرہ تھا۔ اس کمرے میں گیا تو اس سے آگے ٹھیکیدار کا بیڈ روم تھا۔ اس کی بتی جل رہی تھی۔ اتنی رات گئے بتی نہیں جلنی چاہیے تھی۔ وہ بیڈ روم میں گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی کمر سے نیچے ننگی پلنگ پر پڑی تھی اور اس کا جسم ذرا سی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بیوی کو آواز دی تو وہ نہ ہلی اور نہ ہی کچھ بولی۔ قریب جا کر دیکھا تو ٹھیکیدار کو معلوم ہوا کہ وہ تو مر چکی ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی کھلی اور ٹھہری ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار ساری بات سمجھ گیا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی اور اس کو مار کر چلا گیا۔ بیٹھک کا کھلا ہوا دروازہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ قاتل باہر سے آیا تھا۔ حویلی کے صحن کی طرف یعنی اندرونی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف سے چٹخنی لگی ہوئی تھی اور کھڑکی کی چٹخنیاں بھی چڑی ہوئی تھیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا کہ اندر سے کوئی بیڈ روم میں نہیں آیا۔ ایک دروازہ پہلو والی چھوٹی سی گلی میں کھلتا، یہ بھی اندر سے بند تھا۔ قاتل بڑی گلی کی طرف سے بیٹھک کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور ساتھ والے کمرے سے گزر کر بیڈ روم تک جا پہنچا۔ اس سے پتہ لگتا تھا کہ ملزم ان کمروں سے اس راستے سے واقف تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے FIR لکھی اور یہ سوچ کر اس کے ساتھ چل پڑا کہ ضروری بات ہے اسے راستے میں ہی پوچھوں گا۔ اپنے عملے کے 2-4 آدمی میں نے لینے تھے، وہ میں نے ساتھ لے لیے۔ تھانے سے نکلتے ہی میں نے اس سے پہلے یہ بات پوچھی کہ کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی؟ اس نے جواب یہ دے کر مجھ کو مایوس کر دیا کہ اس کی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں۔ یہ سننے کے یہ ٹھیکیدار کس قسم کا آدمی تھا؟ جنگ عظیم کا دور تھا، فوجوں اور محاذوں کے بعد سے اتنا زیادہ سامان ضرورت پڑتا تھا کہ ٹھیکیداریاں بہت ہی زیادہ ہو گئی تھیں۔ مثلاً گورا بارود آگے بھیجنے کے لیے لکڑی کے باکس ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں درکار ہوتے۔ کئی لوگوں نے یہ باکس بنانے اور سپلائی کرنے کے لیے ٹھیکے لے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سا فوجیوں کے سامان سپلائی ہوتا تھا۔ لوگوں کے تو دن ہی پھر گئے تھے۔ یہ ٹھیکیدار جنگ عظیم سے پہلے کوئی
خاص حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن آدمی بہت ہی ہوشیار اور موقع پرست تھا۔ اس نے فوراً ٹھیکے حاصل کر لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو جیسے آسمان پر چڑھ گیا۔ اس کا کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ قصبے میں ہی اس نے ایک قسم کا کارخانہ کھول لیا اور کئی بے روزگار لوگوں کو بھی روزگار مل گیا۔ دولت تو جیسے اس پر اس طرح برسنے لگی جس طرح مینا برستا ہے۔ درمیانہ سا مکان ایک کشادہ اور عالیشان حویلی بن گیا۔ اس شخص نے صحیح مسلمانوں والا کام یہ کیا کہ عمر اس کی 55 اور 60 کے درمیان ہو گئی تھی، اولاد بھی جوان تھی، اور اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس لڑکی کی عمر 22 سال تھی اور وہ خود 3 سال بعد 60 سال کا ہونے والا تھا۔ اس کی یہ نوجوان بیوی قتل ہو گئی۔ میں اس کی یہ باتیں بڑی غور سے سنتا جا رہا تھا اور یہ بھی سوچتا جا رہا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے اور قاتل کون ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ دوسری بیوی نوجوان ہے، تو مجھ کو خیال آیا کہ اس لڑکی کو پہلی بیوی نے قتل کروا دیا ہوگا، لیکن ٹھیکیدار نے بتایا کہ پہلی بیوی یعنی کہ پرانی بیوی 1 سال پہلے مر گئی تھی۔ ٹھیکیدار نے دوسری شادی پہلی بیوی کی موجودگی میں ہی کی تھی، اس کو طلاق نہیں دی تھی۔ دوسری شادی کے بعد پرانی بیوی 1 سال بس زندہ رہی۔ پھر ٹھیکیدار نے بتایا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں۔ بڑے کی عمر 27-28، اس سے چھوٹا 23 سال کا یا 24 سال کا تھا، اور اس کے بعد ایک اور بیٹا تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اتنے میں اس کا گھر آ گیا جو کشادہ گلی میں تھا۔ مجھ کو بیٹھک کے اس دروازے سے وہ اندر لے گیا جو اس نے بتایا کہ یہ رات کو کھلا ہوا تھا۔ اس بیٹھک کے آگے جو کمرہ تھا اس میں صندوق اور 1-2 فرنیچر کی چیزیں پڑی تھیں، اور اس کے آگے بیڈ روم تھا۔ لاش کے اوپر چادر پڑی تھی۔ پلنگ خاصا چوڑا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ خوبصورتی یہ کہ اس کا تکیہ لکڑی کا بنا ہوا اور نہایت ہی اچھا تھا، اس پر چترکاری بھی کی ہوئی تھی۔ مقتولہ کے کپڑے اس تکیے کے ساتھ لٹک رہے تھے جیسا کہ اس نے خود ہی یہاں لٹکائے ہوں۔ میں نے سب سے پہلے پلنگ کے نیچے اور فرش پر نظر دوڑائی۔ میری نظر ایک سوراخ رسا کی نظر تھی جو زمین کے نیچے بھی چلی جاتی۔ پلنگ کے قریب چھوٹا سا ایک کاغذ تہہ کیا ہوا پڑا تھا جو ٹھیکیدار اور گھر کے کسی فرد کو نظر نہیں آیا۔ میں نے یہ کاغذ اٹھایا، اس کی تہہ کھولی۔ میں نے ٹھیکیدار کو یہ کاغذ دکھا کر پوچھا کہ یہ کس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیکیدار نے کاغذ کو دیکھ کر بتایا کہ اس کا ایک منشی ہے یا اس کو مینیجر کے لیں، وہ گھر میں آتا جاتا ہے، یہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ ہے۔ یہ بتاتے اس نے کہا کہ بڑا ہی شریف اور دیانتدار آدمی ہے۔ ٹھیکیدار نے اس کاغذ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن میں نے کاغذ اس سے لے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح اسے جیب میں ڈال لیا کہ ٹھیکیدار نہ دیکھ سکے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ کاغذ کوئی اہمیت نہ رکھتا، لیکن میں ایسی کوئی بھی چیز نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سراغ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملا کرتے ہیں۔ اسی وقت ٹھیکیدار کے 3 بیٹے اپنے کمرے میں موجود تھے۔ میں جب لاش سے چادر ہٹانے لگا تو تینوں ہی باہر نکل گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ لاش آدھی سے زیادہ برہنہ ہے۔ میں نے چادر ہٹا کر لاش کی حالت دیکھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ مقتولہ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ پھر میں نے لاش کی گردن دیکھی، وہاں صاف نشان گلا گھوٹنے کے نظر آ رہے تھے، پر وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جسم پر کوئی زخم ہی نہیں تھا۔ میں نے جسم کو ہر طرح سے اچھی طرح دیکھا، چوٹ کا نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے جب لاش کو کروٹ کے اوپر کر کے معائنہ کیا تو مجھ کو جرسی کا ایک موٹا بٹن پلنگ پر نظر آیا جو میں نے اٹھا کر مٹھی میں دبا لیا تاکہ ٹھیکیدار یا اس کا کوئی بیٹا نہ دیکھ سکے۔ وہاں کوئی بیٹا تو تھا ہی نہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ ٹھیکیدار نہیں دیکھ سکا کہ میں نے پلنگ سے بٹن اٹھا کر مٹھی میں دبا لیے۔ یہ بٹن یقیناً کسی کی جرسی سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ یہ چوڑا نہیں تھا بلکہ گنبد نما بٹن تھا اور خاصا خوبصورت تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ بڑی اچھی قسم کی جرسی کا بٹن ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مقتولہ کی آبروریزی جبری طور پر ہوئی ہے یا پھر مقتولہ کی رضامندی سے۔ مقتولہ کے جسم پر صرف قمیض تھی اور یہ قمیض کہیں سے بھی پھٹی ہوئی یا پھر کھینچی ہوئی نہیں تھی۔ تشدد کا اور مزاحمت کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح کی تفتیشی کہانیوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مزاحمت اور تشدد میں عورت کی چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ٹکڑے بھی جائے وقوع پر بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ میں نے لاش کے بازو دیکھے، دونوں بازوؤں میں سونے کا ایک ایک کڑا تھا اور اس کے ساتھ کانچ کی چوڑیاں بھی تھیں، لیکن کوئی ایک بھی چوڑی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ بستر بھی اچھی طرح دیکھا، فرش بھی دیکھا، چوڑی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آیا۔
یہ قدرتی بات ہے اور میرا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ مرد جب کسی عورت کو قابو کرنا چاہتا ہے تو اس کی کلائی یا بازو پکڑ کر مڑوڑتا ہے، یا عورت مزاحمت کرتی ہے تو اس کی چتانی میں اس کی چوڑیوں کا ٹوٹنا لازمی امر ہوتا ہے۔ پر یہاں اسے کوئی بھی آسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ معاملہ زبردستی کا ہوتا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، یا پلنگ یا فرش پر پڑے ہوتے، سجے ہوئے نہیں ہوتے۔ میرے لیے یہ سوچنے والی بات تھی کہ آخر بیٹھک کا دروازہ کس نے کھولا تھا؟ کیا ملزم اندر آیا؟ میں نے اس وقت ان باتوں پر زیادہ غور نہ کیا، اس لیے کہ میں لاش کو ارد گرد بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھنا تھا کہ کون کدھر سے آیا اور کون کدھر کو چلا گیا۔ ایک بات فوری طور پر میرے دماغ میں آ گئی۔ میں نے ٹھیکیدار کے تینوں بیٹوں کو بلا لیا۔ تینوں ہی جوان تھے۔ چھوٹے کی عمر اس نے 16-17 بتائی تھی، وہ بھی جوانی کی عمر میں داخل ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں اس کے متعلق بھی شک اور شبہ پیدا ہو گیا۔ لاش کو اچھی طرح دیکھ لیا تو اس کے پوسٹ مارٹم کے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اس کو لاش کے ساتھ بھیجنا تھا۔ اس کو بلا کر میں نے الگ سے اچھی طرح سمجھا دیا کہ ایک تو لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور ٹھیکیدار کے تینوں بیٹے ساتھ جائیں گے، اور ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ ان کا ٹیسٹ بھی ضروری ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ میں نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ وہ لاش کے ساتھ جائیں اور ڈاکٹر جو کچھ بھی کہے وہ اسی طرح کریں، اور وہاں کسی بھی قسم کا اعتراض یا کوئی بھی ناگوار بات نہ کریں۔ اب میں کمرے کی ایک خاص بات بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کمرہ بہت ہی سجایا تھا اور پلنگ بھی بالکل نیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اعلیٰ قسم کا سنگار میز تھا۔ سنگار میز کی 2 درازیں تھیں اور دونوں ہی کھلی ہوئی تھیں۔ زیورات کے ڈبے بھی کھلے ہوئے میز پر بکھرے تھے۔ ان میں جو زیورات تھے وہ میز پر بکھرے ہوئے تھے۔ درازوں کے اندر بھی 1-2 چیزیں پڑی تھیں۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ درازوں کی تلاشی دی گئی ہے۔ دوسری دراز کی اشیاء بھی الٹ پلٹ کر دیکھی گئی ہیں۔ زنانہ پرس میز پر رکھا ہوا اور کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کے اندر دیکھا تو اس میں 5 نوٹ 100 روپے کے اور کچھ نوٹ 10 روپے اور 5 روپے کے تھے۔ اتنے قیمتی زیورات اور اتنی رقم اس طرح چھوڑ کر جانے والا کوئی اندھا تھا یا پھر آسمان سے اترا ہوا فرشتہ؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ڈکیتی چوری کی نیت سے ہوئی تھی یا پھر وہ مقتولہ کو خراب کرنے آیا اور چلا گیا۔ قتل کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ مقتولہ نے اس کو پہچان لیا ہوگا اور قاتل نے ضروری سمجھا ہوگا کہ اب اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ مقتولہ اپنی یہ اشیاء کیا اسی طرح بے احتیاطی سے میز پر پھینک دینے کی عادی تھی؟ ٹھیکیدار نے کہا نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرتی تھی، بلکہ سنگار میز کو بڑی احتیاط سے صاف ستھرا رکھتی اور یہ ساری اشیاء دراز کے اندر رکھتی۔ یہ تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ زیورات کے ڈبے کھول کر دیکھے گئے ہیں، پھر درازوں کی تلاشی بھی لی گئی ہے۔ صرف ہاری دیکھا جائے تو بے انتہا قیمتی تھا۔ اس دور میں 100 کے نوٹ 5 جو کہ آج کل کے 7-8 ہزار روپوں کے برابر تھے۔ یہاں پر مجھ کو شبہ ہوا کہ ملزم اس گھر کا ہی کوئی فرد ہے یا کوئی ایسا شخص جس کو اتنے قیمتی مال کا ذرا سا بھی لالچ نہیں تھا، یعنی وہ کوئی ٹھیکیدار جیسا دولت مند آدمی تھا۔ مجھ کو زیادہ شبہ ٹھیکیدار کے اپنے ہی کسی بیٹے پر تھا۔ یہ بھی خیال رکھے کہ مقتولہ ٹھیکیدار کے بیٹوں کی ماں نہیں تھی، وہ باہر کی ایک لڑکی تھی جس کو ٹھیکیدار نے خریدا ہی ہوگا۔ جنگ عظیم کے زمانے میں ایسے کئی کیس ہوئے تھے۔ ایک تو لوگوں کو ٹھیکیداریاں مل گئیں اور پیسہ پانی کی طرح آنے لگا۔ فوج میں چوکے افسروں کی ضرورت تھی اور فوجی مکھیوں کی طرح مر رہے تھے۔ اس لیے انگریزوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پڑھے لکھے صوبے داروں اور جمع داروں کو کمیشن دے کر کپتان اور میجر بنا دیا۔ مسلمانوں کی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ پیسہ ہاتھ آ جائے یا اونچا رتبہ مل جائے تو مرد مومن سب سے پہلے پرانی بیوی سے بیزاری کا اظہار کرتا اور نئی نویلی دلہن لے کر آ جاتا۔ بعض والدین ایسے ہوتے کہ جن کی آدھی درجن بیٹیاں تھیں اور مالی لحاظ سے صرف ایک بیٹی کو بیانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ایسے والدین نے منہ مانگی رقمیں دے کر بیٹیاں ان دولت مند بوڑھوں کے ساتھ بھی آتی۔ اس کے نتیجے میں ایک تو بدکاری یعنی ناجائز تعلقات بڑھ گئے اور پھر اس قسم کی سنگین وارداتیں بھی ہوئیں، جن میں سے میں ایک آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایسی بھی وارداتیں ہوئی ہیں کہ باپ نے اپنی جوان بیٹے کو اپنی ہاتھوں قتل کر دیا، اور وہ اس لیے کہ
بیٹے نے باپ کی دلہن کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ جوان بیٹا باپ کی نہیں اور جب نوجوان بیوی کو ساتھ لے کر گھر سے ہی بھاگ گیا۔ یہاں بھی مجھ کو کچھ ایسا ہی ڈرامہ نظر آ رہا تھا۔ ٹھیکیدار کی ایک بات نے میرے شک کو پختہ کر دیا۔ یہ بات میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ میں نے حویلی کو اندر سے دیکھنا اس لیے ضروری سمجھا کہ اوپر سے کوئی شخص نیچے آ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ٹھیکیدار مجھ کو اندر لے گیا۔ میں نے سب سے پہلے سیڑھیوں کی جگہ پوچھی۔ ٹھیکیدار نے آگے بڑھ کر ایک دروازے کی زنجیر اتاری اور سیڑھیوں کا دروازہ تھا۔ میں اوپر گیا۔ یہ ایک منزل تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو پتہ لگا کہ اوپر سے ادھر آنا ناممکن۔ میں نیچے آ گیا۔ صحن میں 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ ایک جوان تھی جو شکل و صورت اور ڈھیل ڈھول سے اسی گھر کی فرد لگتی، دوسری ادھیڑ عمر تھی جو نوکرانی معلوم ہوتی یا محلے کی کوئی نوجوان کم درجہ عورت۔ محلے میں بھی کسی کو پتہ نہیں لگا تھا کہ اس گھر میں قتل کی واردات ہو گئی ہے اور پولیس آئی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے کہ ابھی آدھی رات کے بعد 3 بجے تھے۔ سارا قصبہ گہری نیند میں گم تھا۔ ٹھیکیدار نے جوان عورت کی طرف اشارہ کر کے مجھ کو کہا کہ یہ اس کی بہو ہے، یعنی بڑے بیٹے کی بیوی۔ اس کے ایک ہی بیٹے کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ سیڑھیوں کا دروازہ نیچے کی طرف سے بند تھا۔ پھر بھی میں نے پوچھا کہ کیا یہ ہر رات دروازہ بند کر دیا جاتا ہے یا پھر کھلا رہتا ہے؟ ٹھیکیدار نے بتایا کہ اسے بند رکھا جاتا ہے اور زنجیر بھی چڑھی ہوتی ہے۔ میں نے ٹھیکیدار کو بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا اور اس کو کہا کہ وہ مجھ کو اپنی پہلی بیوی اور پھر مقتولہ کے ساتھ شادی کی ساری بات بتائے۔ میں نے سوچا کہ یہ پوری بات سنا دے تو پھر ہی میں سے سوال و جواب کروں گا۔ میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ ٹھیکیدار نے اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ میرے سوال اور جرأت سے یہ صورت سامنے آئی کہ جو کہ قدرتی بات بھی تھی کہ پہلی بیوی ناراض ہوئی، لیکن اس کا بس نہیں چل سکتا تھا۔ اس کو ایک نوجوان سکن کو قبول کرنا ہی تھا۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ٹھیکیدار کے بیٹے کوئی دودھ پیتے بچے نہیں تھے جو کچھ بھی محسوس نہ کرتے۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ تینوں اس کے ساتھ ناراض ہو گئے اور پھر گھر میں یہ فضا بن گئی کہ کوئی انتہائی ضروری بات چیت ہوتی تو کوئی بھی بیٹا باپ کے ساتھ بات کر لیتا، ورنہ فضاؤں میں کھچاؤ اور چگلنے سی بری رہتی۔ تینوں بیٹوں نے نئی ماں کو قبول نہیں کیا اور اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ کوئی بھی بیٹا اس لڑکی یعنی مقتولہ کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کھانا بھی کھانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ٹھیکیدار نے اس کا یہ علاج کیا کہ اس نوکرانی کو جس کو میں نے ابھی صحن میں کھڑے دیکھا تھا، اس نے یہ کام سونپا کہ وہ اپنی بیوی کا پورا خیال رکھے اور اسے کمرے میں کھانا دے دیا کرے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ نوکرانی نئی بیوی یعنی مقتولہ کی نوکرانی بن گئی اور یہ ادھیڑ عمر عورت مقتولہ کا بہت ہی خیال رکھتی۔ میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہوگا اور یہ قدرتی بات بھی تھی، لیکن ٹھیکیدار نے کہا کہ اللہ کا کرم یہ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا پہلے بھی نہیں ہوا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ مقتولہ نے شروع سے ہی گھر کی ملکہ بننے کا دعویٰ کیا ہی نہیں، نہ کبھی اس نے اس گھر کے معاملات، بورچگانے یا انتظامات میں دخل اندازی کی۔ وہ گھر میں ہر کسی کے ساتھ اچھے مراسم رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس کا مزاج لڑنے جھگڑنے والا تھا ہی نہیں، بلکہ ہنسنے کھیلنے والی تھی۔ ٹھیکیدار نے یہ بھی بتایا کہ وہ نوکرانی سے اور اپنی بہو سے الگ الگ رپورٹ لیتا رہتا۔ مقتولہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی یا پھر اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی اور شام سے پہلے واپس آ جاتی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیگم کے قاتل کو پکڑ لوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ کیسا سوال کیا ہے آپ نے؟ ٹھیکیدار نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ قاتل کو صبح ہونے تک پکڑیں اور اسے میرے حوالے کریں۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ پھر آپ یوں کریں، میں نے کہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ان بیٹوں کو بھی کچھ دیر کے لیے بیٹا سمجھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نوکرانی سے اور اپنی بہو سے رپورٹیں لیتے رہیں تو آپ کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ آپ کے بیٹوں کا مقتولہ کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ میرے دماغ میں کئی شکوک آ رہے ہیں جو میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا، چلیے یہ بھی سن لیں۔ میں جب گھر آیا اور بیوی کی لاش دیکھی اور لاش کو اس طرح برہنہ حالت میں دیکھا تو اپنے بیٹوں کو جگایا اور ان کو اس کمرے میں لے آیا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ اس وقت میں نے اپنے بیٹوں کو بھی دشمن سمجھا۔ میں نے ان کو کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے یا تم تینوں نے اس کو خراب کر کے قتل کیا ہے تو بتا دو، میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا اور اس معاملے کو یہیں پر دفن کر دوں گا، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو
تمہارے خلاف شک لکھوا دوں گا، اور پولیس تمہارے ساتھ جو اچھا برا سلوک کرے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تینوں ہی بیٹے نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اسی وقت کر دیتے جب ہماری ماں زندہ تھی۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ بیڈ روم کا سین کی طرف کھلنے والا دروازہ اندر سے پکا بند تھا اور کھڑکی کی چٹکنیاں بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ پھر یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ بیٹھک کا باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ اگر میرے بیٹوں میں سے کسی نے یہ واردات کی ہوتی تو باہر والا بیٹھک کا دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے بیٹوں پر شک کرتا یا نہ کرتا، پر مجھ کو بہرحال ان پر شک تھا۔ اسی شک کی وجہ سے میں نے ان کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر نے علاج سے کچھ مواد لینا تھا اور کچھ مواد ان تینوں بیٹوں کا الگ الگ کر کے لاہور ٹیسٹ کے لیے بھجوانا تھا۔ ٹھیکیدار کے ساتھ یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ تھانے سے دوسرا ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ میرے ساتھ جو ہیڈ کانسٹیبل تھا اس کو تو میں نے لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کو کہا بھی تھا کہ لاش ڈاکٹر کے حوالے کر کے تھانے جائے اور دوسرے ہیڈ کانسٹیبل کو کہے کہ انگلیوں کے نشان لینے والا سامان لے کر میرے پاس پہنچ جائے۔ میں نے سنگار میں دیکھا جو بڑی اچھی چمکدار سطح پر تھا۔ اس پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات کی موجودگی ضروری تھی۔ دراز پر بھی انگلیوں کے نشانات ہونے چاہیے تھے۔ مقتولہ کا پرس سخت چمڑے کا تھا، اس پر بھی نشانات کی موجودگی کا یقین تھا۔ زیورات کے ڈبوں پر مخمل کا کپڑا چڑھا ہوا تھا، اس لیے ان سے نشانات لینے ممکن نہیں تھے۔ البتہ ٹین کی ایک چھوٹی سی صندوق تھی، یا پھر اسے آپ ڈبیا کے لیں، جس پر رنگ کیا ہوا تھا اور بڑے ہی پیارے سے پھول بنے ہوئے تھے۔ ایسی سزا انگلیوں کے نشان اپنے اندر محفوظ کرنے میں موضوع ہوتی ہے۔ ہر تھانے میں انگلیوں کے نشان منتقل اور محفوظ کر لینے کا پورا سامان ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا تھا۔ جائے وقوع پر دیکھا تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل سامان لے کر آ گیا۔ میں نے اس کو وہ جگہ اور اشیاء دکھائیں جن سے انگلیوں کے نشان فنگر پرنٹس لینے تھے۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں ٹھیکیدار کے ساتھ سوال و جواب کرنے لگا۔ اس کو کہا کہ وہ اپنے ہر بیٹے کی عادت، فطرت وغیرہ کی بالکل اچھی اور صحیح رپورٹ دے۔ بڑے بیٹے کی بابت اس نے یہ رپورٹ دی کہ پکا مولوی ٹائپ آدمی ہے اور بے حد شریف۔ یہ خاص خیال رکھے کہ کسی کو مولوی ٹائپ کہا جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ طبیعتاً شریف ہے۔ اکثر مولوی ٹائپ دیکھے گئے ہیں جو ظاہری طور پر شریف لگتے ہیں لیکن اندر سے فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس بیٹے کی بابت ٹھیکیدار نے کہا کہ وہ ہر طرح کی قسم کھانے کو تیار ہے کہ مذہب کے معاملے میں اور اخلاقیات کی بابت وہ بڑا ہی سخت انسان ہے۔ اس سے چھوٹے بیٹے کی، جس کی عمر 23-24 سال تھی، اس کے متعلق ٹھیکیدار نے بتایا کہ یہ بالکل اپنے بڑے بھائی کے الٹ ہے۔ آوارہ، زندہ مزاج، کلنڈر، غیر ذمہ دار، فضول خرچ، پیسے کا دشمن اور فلموں کا شوقین۔ یہ رپورٹ سنی تو میں نے اپنی رائے یہ قائم کی کہ ایسے شہزادوں پر ننسیات اور بدکاری کا غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو بھی ذہن میں مشتبہ رکھ لیا۔ اس سے چھوٹے بیٹے کی بابت ٹھیکیدار نے بتایا کہ اس کو وہ نارمل سمجھتا ہے، نہ ہی مولوی ہے اور نہ ہی آوارہ۔ اس کے خلاف کسی کو کوئی شکایت نہیں، غصہ بہت کم اور بڑا ہی خوش طبع لڑکا ہے۔ میں ٹھیکیدار کو کہتا تھا کہ وہ اپنی کوئی رائے دے دے اور اپنے کسی شک کا بھی اب وہ اظہار کرے، لیکن وہ کوئی رائے دیتا اور نہ ہی کسی پر شک کرتا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو کوئی خاص افسوس بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، وہ ایک ایسی لڑکی اور بھی خرید کر گھر لا سکتا تھا۔ اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یہ واردات اتنی شرمناک ہوئی ہے کہ لوگ سنیں گے تو ہر ایک کو اپنی اپنی کہانی گھڑ لے گا اور اس کی بہت ہی رسوائی ہوگی۔ میں اس کو کہہ نہیں لگا تھا کہ وہ پہلے کون سا نیک نام ہے جس نے اس عمر میں اس نوعمر لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، لیکن مجھ کو اپنی یہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں تھا اور کچھ فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں دوسری اہم فرد جو تھی وہ ٹھیکیدار کی بہو تھی۔ میں نے ٹھیکیدار کو یہ کہہ کر اندر بھیجا کہ وہ اپنی بہو کو میرے پاس بھیجے۔ مجھ کو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ اپنی بہو کے کان میں اپنی کوئی ہدایت نہ ڈال دے، لیکن وہ اندر گیا اور 1 منٹ میں اس کی بہو میرے پاس آ گئی۔ بڑی ہی اچھی شکل و صورت کی نوجوان لڑکی تھی اور جب اس کے ساتھ باتیں ہوئیں تو میری طبیعت اور بھی خوش ہو گئی، اس لیے کہ وہ بڑے ہی اعتماد اور یقین کے ساتھ بات کرتی۔ یہ شک ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بات کو گول کر رہی ہے یا پھر بات کو غلط رخ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپائے، اس کا ایک ایک لفظ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔
اس کو یہ بھی کہا کہ وہ اس گھر کے ماحول کی بابت، مقتولہ کی بابت، ٹھیکیدار کے بیٹوں کی بابت مجھ کو سب کچھ بتا دے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو وہ اہم اور ضروری سمجھتی ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ اس نے بات مقتولہ سے شروع کی اور لفظ یہ کہے کہ چال چلن کی ٹھیک نہیں تھی۔ شادی سے پہلے ہی اس کا چال چلن مشکوک تھا۔ یہ اچھی خاصی چالاک لڑکی تھی۔ اس کو ٹھیکیدار جیسے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ شادی کر کے دکھ اور صدمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بہت خوش تھی، جیسے وہ اسی ٹھیکیدار کے ساتھ شادی کی خواہش مند تھی، اور اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری بھی کر دی۔ اس خاتون نے بتایا کہ لڑکی بڑی شوق، حیا اور خوش رہنے والی تھی، اور اس کی زندگی ہنسی مذاق اور فحاشی میں ہی زیادہ ہوتی۔ اس گھر میں ہر کسی کے ساتھ اس نے اچھے مراسم رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیکیدار کی پہلی بیوی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے ساتھ بھی خوش رہتی، گھر کے کام کاج اور دیگر امور میں بھی دخل اندازی کرتی ہی نہیں تھی۔ ٹھیکیدار کی اس بہو نے کہا کہ مقتولہ کا خوش رہنا قابل فہم تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اچھی شہرت کے لوگ نہیں تھے۔ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے نہ جانے کتنی رقم لے کر اس نوعمر لڑکی کو اتنی زیادہ عمر کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں تھی۔ مقتولہ ٹھیکیدار سے پیسے بٹور کر اپنے ماں باپ کو دیتی رہتی۔ ٹھیکیدار کی بہو نے کہا کہ یہ بات صرف وہی نہیں کہہ رہی، بلکہ کسی سے بھی پوچھ لیں، ہر کوئی آپ کو یہی جواب دے گا۔ پھر اس نے اپنا کوئی درپردہ بندوبست کر رکھا ہوگا۔ میں نے کہا اس کا کوئی دوست ہوگا جس کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہوں گی، اور اس طرح یہ اپنے جذبات کی تسکین کرتی رہتی ہوگی۔ یہ سن کر بہو نے کہا کہ اس لڑکی نے اپنی ایک الگ تھلگ دنیا بنا رکھی تھی۔ اس کے 2 کمرے الگ تھے، ایک بیڈ روم اور ایک ساتھ والا کمرہ۔ آگے بیٹھک تھی جس میں سے بندہ سیدھا مقتولہ کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا۔ مقتولہ دونوں کمروں کے دروازے اندر کی طرف سے کھلتے تھے، پکے تھے جو کہ وہ بند بھی رکھتی۔ یہ اس وقت کھلتے جب وہ اندر حویلی میں آتی اور گپ شپ لگاتی۔ ٹھیکیدار کی اس بہو کے ساتھ مقتولہ کے بڑے ہی دوستانہ مراسم تھے۔ بہو اس کو سچے دل سے اپنا دوست نہیں سمجھتی تھی۔ ظاہری طور پر تو بس وہ اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتی، لیکن زیادہ لفٹ بھی نہیں کراتی تھی۔ اب ایک اہم نہایت بات بتاؤ، میں نے پوچھا۔ تینوں بھائیوں میں سے کون سب سے زیادہ مقتولہ کے ساتھ بے تکلف تھا؟ کوئی بھی نہیں، بہو نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کا بے تکلفی سے کیا مطلب ہے۔ میرا خاوند اور ان کا سب سے چھوٹا بھائی تو اس کے ساتھ کھل کر بات کر لیا کرتے، لیکن میں اسے بے تکلفی نہیں کہوں گی۔ ان تینوں بھائیوں میں سے کوئی ایک بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ اگر کبھی جانے کی ضرورت پڑتی تو 1 یا 2 منٹ بعد باہر آ جاتے۔ یہ نوٹ کریں کہ میں نے ٹھیکیدار کی بہو کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور اتنے زیادہ سوالات کیے کہ خود مجھ کو یاد نہیں رہا کہ کیا کچھ پوچھ چکا ہوں۔ یہاں نہایت میں آپ کو ضروری باتیں تحریر کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میں نے مقتولہ اور ٹھیکیدار کے بیٹوں کے آپس کے تعلقات کی بابت اتنا زیادہ کریدا جسے بال کی کھال اتاری جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو شک تھا مقتولہ نے ان بھائیوں میں سے کسی کو پھانس رکھا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، بہو نے کہا۔ یہ میں خیال رکھتی تھی کہ بلکہ ایک خاص قسم کا پہرا بھی دیتی تھی کہ ان بھائیوں میں سے کوئی بھی مقتولہ کے کمرے میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ لڑکی غلط خیال رکھتی ہے اور اس کا چال چلن بھی نہیں صحیح۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے جوان ہیں، کوئی لڑکا اس کے قابو میں آ جائے۔ میں بہت حد تک یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی لڑکا اس کی باتوں میں نہیں آیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تینوں بھائی مقتولہ کو اپنی ماں کا دشمن سمجھتے تھے۔ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس چال چلن کی لڑکیاں، جس چال چلن کی مالک یہ مقتولہ تھی، اپنی نوکرانیوں کو رازدار بنا لیتی ہیں اور ان کو پیغام اور رسانی کے واسطے استعمال کرتی ہیں۔ مجھ کو بتایا گیا کہ گھر کی نوکرانی دراصل مقتولہ کی ذاتی نوکرانی بن گئی اور وہ زیادہ تر اس کے کمرے میں ہی رہتی۔ میں نے اس کی بابت ٹھیکیدار کی بہو سے پوچھا اور اپنا یہ خیال بھی نوکرانی کی رازدار ہوگی اس سے شیئر کیا۔ بہو نے میرے اس خیال یا شک کی تائید کی اور کہا کہ مقتولہ کی درپردہ زندگی میں اس نوکرانی کا اچھا خاصا عمل تھا۔ بہو نے ایک اور بات بھی بتائی۔ اس نے ایک جوان سال آدمی کا نام لیا جو ٹھیکیدار کا خاص ملازم تھا۔ وہ زیادہ تر مقتولہ کے پاس آیا کرتا۔ نوکرانی نے ایک بار بہو کو بتایا کہ مقتولہ نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ جب یہ آدمی اس کمرے میں آئے تو وہ کمرے میں نہ آیا کرے۔ یہ ایک نیا شخص تھا
جو بہو کی زبانی میرے سامنے آیا۔ میری مختصر سی ڈائری میں اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کا اصل نام کی بجائے اسے اقبال تحریر کروں گا۔ بہو نے بتایا کہ اس کی عمر 24-25 سال تھی اور یہ ٹھیکیدار کا خاص ملازم تھا۔ اس کا بالکل مختصر سا ذکر بلکہ اشارہ سا ٹھیکیدار نے بھی دیا اور میں نے توجہ نہیں دی۔ یہ شخص اس لیے میری نگاہ میں اہم ہو گیا کہ اگر بہو کہتی تھی کہ یہ بھی مقتولہ کے زیادہ قریب تھا تو اس کے ساتھ ہی مقتولہ نے اقبال کی شرافت اور دیانتداری کی بھی بہت تعریفیں کی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ تو بڑے ہی صاف ستھرے اور پاکیزہ کردار کا نوجوان ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا تعارف ضروری سمجھتا ہوں جو بہو نے مجھ کو بتایا۔ ٹھیکیدار کے کام کی چھوٹی چھوٹی وصولیاں اور ادائیگیاں اقبال کے ہاتھوں ہوتی۔ مجھ کو یاد آیا کہ جب میری جیب میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا سا پڑا ملا تو مجھ کو مقتولہ کے پلنگ کے پاس تھا۔ اس پر کچھ نام اور آگے رقمیں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کاغذ کا یہ ٹکڑا اپنی جیب میں ڈال لیا۔ گھر کا سارا انتظام اور اس کے اخراجات اور برچی خانے کے اخراجات اقبال کے ہاتھ میں تھے۔ ٹھیکیدار کو اور خود کو بیٹوں اور بہو پر اعتبار نہیں تھا جتنا وہ اقبال پر کرتا تھا۔ بہو نے ان لفظوں میں تعریف کی کہ اس کے ہاتھ میں ہزاروں کی رقم دے دو، خواہ چند آنے دے دو، وہ ایک ایک کا حساب کر دیتا ہے۔ چند روپے جو ٹھیکیدار کو بھی یاد نہ ہو، پھر گھر میں بھی ان کا کسی کا خیال نہ گیا ہو، اقبال بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ خرچ ہوئے یا خرچ نہیں ہوئے یا پھر واپس لے لیں۔ یہ شخص اقبال چونکہ باہر کا آدمی تھا اور اس کی حیثیت ایک ملازم کی تھی اور اس کا گھر میں عمل دخل بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی بابت ساری معلومات لے لوں۔ بہو نے اس شخص کی بیک گراؤنڈ یہ سنائی کہ اس نے میٹرک پاس کیا تو ایک ہندو آرتی کے پاس منشی لگ گیا۔ اس کا باپ آرے کی مشین پر کام کرتا۔ یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور 2 ہی بہنیں تھیں۔ جب ٹھیکیدار کا کام خوب چل پڑا تو اس نے آرے کی 2 مشینیں لگوا لیں۔ اقبال کا باپ کسی اور مشین پر کام کرتا تھا۔ ٹھیکیدار نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور تنخواہ زیادہ پیش کر کے اپنی مشین پر لگا لیا۔ 1 سال بعد نہ جانے کیسے یہ حادثہ ہو گیا کہ اقبال کے باپ کا بازو آرے میں آ گیا اور کوہنی کے قریب سے ہڈی بالکل کٹ گئی۔ بدقسمتی یہ کہ دایاں بازو تھا، ہڈی کٹی بھی ایسی جگہ کہ جڑ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے اسپتال میں بازو سے ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اقبال کی 2 بہنیں تھیں جن کی شادی کے لیے جہیز زیورات اور کپڑے وغیرہ بنانے تھے، لیکن باپ بیکار ہو گیا۔ اقبال کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ ٹھیکیدار اقبال کو آرتی کی نوکری سے ہٹا کر اپنے پاس لے آیا۔ اقبال نے بہت جلد یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ وہ پوری طرح دیانتدار اور محنتی آدمی ہے۔ ٹھیکیدار نے اس کی تنخواہ خاصی زیادہ رکھی، اس کو ایک طرح کا مینیجر بھی بنا دیا۔ ورکروں اور دیگر مزدوروں وغیرہ پر بھی وہی نظر رکھتا اور ان کی تنخواہیں اور دہاڑیاں بھی وہی ادا کیا کرتا۔ پھر ٹھیکیدار نے اس کی دیانتداری کو دیکھتے ہوئے اس کو گھر کے انتظامات بھی دے دیے اور یہ شخص ایک طرح سے اس گھر کا فرد بن گیا۔ ٹھیکیدار نے اقبال کو اس قدر قابل اعتماد سمجھا کہ اس کا مقتولہ کا جیسے باڈی گارڈ ہی بنا دیا۔ بہو نے ذرا سا مسکراتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیدار نے دراصل اقبال کو جاسوسی کے لیے مقتولہ کے ساتھ لگا دیا اور مقتولہ کو کہا کہ وہ اس کو اپنا ذاتی ملازم سمجھے۔ وجہ یہ تھی کہ اقبال مقتولہ کے پاس دن میں 1 آدھ مرتبہ ضرور آتا اور خاصی دیر اس کے کمرے میں بھی رہتا۔ بہو کا خیال تو یہ تھا کہ ٹھیکیدار دراصل معلوم کرتا رہتا تھا کہ مقتولہ گھر رہتی ہے یا آتی جاتی ہے تو پھر کہاں پر جاتی ہے اور گھر میں اس کا رویہ ہے کیسا۔ اقبال ٹھیکیدار کو پوری رپورٹ دیتا۔ ٹھیکیدار کی بہو کے ساتھ میری اتنی زیادہ باتیں ہو چکی تھیں کہ ہم میں بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ مجھ کو بہو کی اس بابت بہت ساری باتیں بھی معلوم ہو چکی تھیں اور مجھ کو یہ اطمینان بھی مل گیا کہ وہ کھل کر ہر بات کرتی ہے اور بڑا ہی عقل سے کام لیتی ہے، کوئی فضول بات اس کے منہ سے نہیں نکلتی۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ میری ہر بات اور میرا ہر سوال تک تہ تک سمجھ لیتی ہے۔ مثلاً میں نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اقبال بھی آخرے 24-23 سال کا لڑکا ہے، مقتولہ نے اس کے ساتھ بھی دوسری قسم کی دوستی لگا لی ہوگی۔ بہو فوراً سے پیشتر میری بات سمجھ گئی۔ اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اقبال صرف دیانتدار ہی نہیں بلکہ پکا نمازی بھی تھا اور وہ ٹھیکیدار کا اتنا زیادہ احسان مند تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی اور دھوکہ دہی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بہو نے یہ بھی بتایا کہ 3-3.5 مہینے پہلے اقبال کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنی بہو کو 2-4 مرتبہ اس گھر میں لایا۔ وہ بہو سے بھی ملی اور مقتولہ کے پاس بیٹھی بھی رہی
بہو نے اقبال کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اس واردات میں اس کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہو نے مجھ کو صرف یہ بتانا چاہا تھا کہ نوکرانی کے علاوہ اقبال کا مقتولہ کی زندگی میں عمل دخل تھا، اور میں مزید کچھ معلوم کرنا چاہوں تو اقبال سے پوچھوں۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے ٹھیکیدار کی بہو سے کس قدر طویل گفتگو کی۔ مجھ کو معلوم تھا کہ اب کچھ دیر بعد لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ جائے گی اور گھر میں سارا محلہ اکٹھا ہو جائے گا اور ماتم کی فضا بنے گی، اس لیے میرا وہاں ٹھہرنا زیادہ ٹھیک نہیں تھا۔ لاش آ جانے سے پہلے میں وہاں کوئی تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نوکرانی سے لمبی پوچھ تاچھ کی، اس لیے میں نے بہتر یہ بھی سمجھا کہ اب نوکرانی کو اپنے ساتھ تھانے لے چلوں۔ میں نے ٹھیکیدار کو اندر بلایا اور کہا کہ اس نوکرانی کو میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اس کو یہ بھی کہا کہ وہ کوئی بچہ یا کم عمر آدمی نہیں، وہ خود بھی جاسوسی اور سراغ رسانی کرتا رہا ہے، اور کہیں سے اس کو ذرا سا اشارہ ملے تو وہ مجھ کو فوراً تھانے آ کر اطلاع دے۔ ٹھیکیدار نے نوجوان بیوی کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ مجھ کو اس کے خاص ملازم اقبال کی بہت ضرورت تھی، لیکن ابھی باہر کسی کو پتہ بھی نہیں لگا تھا کہ اس گھر میں کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ اسی وجہ سے اقبال بھی نہیں آیا، اور اگر آیا ہوتا بھی تو میں اس کو تھانے لے آتا۔ میں تھانے پہنچا تو صبح کی روشنی سفید ہونے لگی۔ میں 2 بجے کا جاگا ہوا اور مغز ماری کر رہا تھا۔ مجھے کچھ آرام کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے آرام کی بالکل نہیں سوچی اور پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں کسی نتیجے پر پہنچ کر ہی آرام کروں گا۔ ایک کانسٹیبل کو اپنے گھر بھیجا کہ میرے لیے ناشتہ لے آئے۔ نوکرانی کو میں نے باہر بٹھا دیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ اس کے لیے بھی چائے اور ایک بند لے کر آ جائے۔ میں خود اپنے دفتر میں یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو باعث معلوم کرنا تھا۔ یہ معلوم ہو جانے سے قاتل تک پہنچنا بے انتہا آسان ہو جاتا۔ میں اپنے دماغ کو لیموں کی طرح نچوڑنے لگا۔ مجھ کو یقین ہو رہا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ یہ زیادتی جبری طور پر بالکل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں مقتولہ کی رضا اور رغبت شامل تھی۔ یہ بھی پہلے تحریر کر چکا ہوں میں کہ زبردستی کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ مقتولہ کو کمر سے نیچے برہنہ کیا گیا، بلکہ وہ خود ہی برہنہ ہوئی۔ ٹھیکیدار کی بہو نے مقتولہ کے چال چلن کی جو باتیں سنائیں، ان کی روشنی میں میری یہ سوچیں کام کر گئیں۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ ملزم باہر سے آیا تو اس کے لیے دروازہ کس نے کھولا، یا پھر مقتولہ نے خود ہی کھولا، اور جس کا چاہنے والا کوئی دوست ہوگا یا پھر آشنا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ قتل کیوں کیا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ قتل زیادتی کے بعد کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی ایک معمہ تھا کہ اس نے زیورات کے ڈبے اور سنگار میز کی درازیں کیوں کھولی۔ اگر کھولی تھی تو زیورات اور پرس میں سے اتنی رقم کیوں چھوڑ گیا۔ مجھ کو یہ خیال بھی آتا کہ ہو سکتا ہے کہ ملزم کے پاس پسٹل یا خنجر تھا اور اس نے مقتولہ کو اس قدر خوفزدہ کر دیا ہو کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی عصمت کا بھی کوئی خیال نہ کیا۔ مقتولہ کوئی شریف لڑکی تو تھی نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ملزم نے چہرہ نقاب یا پگڑی سے لپیٹ رکھا ہو اور وہ کسی طرح چہرہ ننگا ہو گیا اور ملزم کی شناخت ہو گئی۔ اس صورت میں ملزم نے مقتولہ کو قتل کر دینا ضروری سمجھا۔ لیکن پھر وہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ ملزم آیا کس طرف سے تھا۔ اگر وہ بیٹھک کے دروازے سے آیا تھا تو دروازہ تو مقتولہ نے ہی کھولا ہوگا اور وہ اس کے منتظر ہوگی۔ اس صورت میں ملزم کوئی غیر یا ایسا شخص نہیں تھا جس کو مقتولہ نہیں جانتی تھی۔ ایک بار پھر وہی سوال کہ ملزم اتنا قیمتی مال کیوں چھوڑ گیا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آج رات ٹھیکیدار گھر میں نہیں ہوئے۔ مقتولہ کو معلوم تھا کہ ٹھیکیدار پچھلی رات گاڑی سے آئے گا۔ یہ کوئی اس کا اپنا ہی آشنا ہوگا جس کو اس نے بلایا تھا۔ اس خیال کے آگے پھر اندھیرا آ گیا کہ وہی آشنا تھا تو پھر مقتولہ کو قتل کیوں کر گیا۔ ایک اور امکان یہ بھی دماغ میں آیا، وہ یہ کہ مقتولہ کا آشنا بیٹھک سے واپس نکل رہا تھا تو ٹھیکیدار کے کسی بیٹے نے اس کو دیکھ لیا۔ آدمی تو نکل گیا اور بیٹا بیٹھک سے مقتولہ کے بیڈ روم میں گیا۔ اس نے مقتولہ کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ مقتولہ نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تھا۔ بیٹے نے غصے سے پاگل ہو کر مقتولہ کا گلا دبوچ لیا اور اس کو مار دیا۔ یہاں پر پھر میرے سامنے بکھرے ہوئے زیورات آ گئے۔ اگر بیٹا ہی قاتل تھا تو اس نے سنگار میز کی درازیں کیوں کھولی اور ان زیورات کو کیوں بکھیرا۔ پھر یہ امکان بھی دماغ میں آیا کہ مقتولہ نے در پردہ تعلقات ٹھیکیدار کے درمیانے بیٹے یا اس سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بنا رکھے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بیٹک کی طرف سے آیا تو مقتولہ کے بیڈ روم میں آیا۔
وہاں سے جب نکل رہا تھا تو بڑے بھائی نے دیکھ لیا، جو مولوی ٹائپ تھا اور مذہب کے معاملے میں بڑا ہی سخت۔ اس نے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیا، لیکن بیڈ روم میں آ کر مقتولہ کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ فساد کی جڑ شیطان عورت ہے، اسی کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیا جائے۔ ایسا ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس مولوی ٹائپ بھائی نے زیورات الٹ پلٹ کر کیوں دیکھے؟ زیورات اور رقم کا سوال بار بار مجھ کو پریشان کرتا۔ میں نے اس پر غور کیا تو یہ سوچ بھی آئی کہ یہ حق ٹھیکیدار کو حاصل تھا کہ وہ مقتولہ کے زیورات اچھی طرح دیکھے اور اس کا پرس بھی کھول کر چیک کرے۔ اس سوچ سے مجھ کو یہ امکان نظر آیا کہ ٹھیکیدار ریل گاڑی سے اتر کر گھر آیا، بیٹھک کا دروازہ کھولا، دبے پاؤں بیٹھک تک گیا تو بیوی کو اس حالت میں دیکھا جیسے اس کے پاس کوئی دوست یا آشنا آیا تھا۔ ٹھیکیدار نے غصے میں آ کر اس کو پلنگ پر گرایا یا پھر کھڑے کھڑے اس کا گلا گھونٹ دیا اور پلنگ پر ڈال دیا۔ پھر ٹھیکیدار نے دیکھا ہوگا کہ مقتولہ نے اپنے زیور کی کوئی چیز یا پھر کچھ پیسے اپنے دوست کو دیے ہوں گے، ایسے ہی اس کی یہ ساری اشیاء کھول کر دیکھی ہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر بتایا کہ مقتولہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس امکانات پر غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ زبردستی معاملہ والا بالکل نہیں، بات ساری آشنائی کی تھی اور کچھ گڑبڑ بھی تھی، اور پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ مقتولہ اس نتیجے میں قتل ہو گئی۔ ابھی تو میں نے اپنے مخبروں سے بھی رپورٹیں لینی تھیں۔ مقتولہ کی سرگرمیاں بہرحال خفیہ اور پراسرار تھیں۔ میں نے نوکرانی کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ غریب عورت کچھ گھبرائی ہوئی تھی، اس کو تسلیاں دیں، حوصلہ افزائی کی اور یہ بھی کہا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ بڑے لوگوں کے گناہ بڑے ہوتے ہیں اور اکثر ان کی سزا چھوٹے لوگوں کو ملتی ہے۔ میں نے اس کو یہ گھسے پٹے لفظ بھی کہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا باتیں کی ہیں۔ میں نے اس سے ایک دو باتیں پوچھی، چھوٹے چھوٹے ایک دو سوال کیے اور کچھ باتیں اس نے از خود ہی بتا دی۔ اس طرح جو معلومات مجھے حاصل ہوئیں وہ یوں تھیں کہ ایک نوکرانی کو ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ وہ نئی بیوی کا خیال رکھے اور زیادہ وقت اس کی خدمت میں ہی لگی رہا کرے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مقتولہ کی ملازمہ سمجھے۔ اس نوکرانی کو میں نے بڑے ہی غور سے دیکھا، اس کے بولنے کا انداز دیکھا تو میں نے اپنی یہ رائے قائم کی کہ دکھاوے کے لیے بولی اور سیدھی سادھی بنی ہوئی ہے۔ ویسے یہ اچھی خاصی چالاک اور جہاں دیدہ عورت ہے۔ میں نے کچھ باتیں واردات سے ہٹ کر بے تکلفی سے کی تو وہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ فری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ نے اس کو پیسے دینے شروع کر دیے اور اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ نوکرانی نے مجھ کو صاف لفظوں میں کہا کہ وہ بچی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ سمجھتی بھی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ مقتولہ کو اس کے اپنے خفیہ کاموں میں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ نوکرانی نے یہ خاص طور پر بتایا کہ مقتولہ چال چلن کی اچھی لڑکی نہیں تھی، اس کی تربیت اس کی ماں نے کی۔ اس کے باپ کی بابت نوکرانی نے بتایا کہ لالچی اور دھوکہ فریب کرنے والا آدمی ہے، لیکن بالکل غریب اور مسکین بنا رہتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ مقتولہ یہاں سے پیسے اڑا کر اپنے ماں باپ کو دیا کرتی ہے؟ دوسروں کو شک ہوگا، نوکرانی نے جواب دیا۔ مجھ کو بالکل شک نہیں، مجھ کو یقین ہے، اور یقین اس طرح ہے کہ کئی بار بیوی یعنی کہ اس مقتولہ نے مجھ کو پیسے دیے اور کہا کہ میں یہ اس کی ماں کو دے آؤں۔ ٹھیکیدار صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی جیب میں کس طرح دولت آتی ہے اور کدھر کو جا رہی ہے۔ اس گھر میں دولت کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ٹھیکیدار صاحب کو کبھی شک ہی نہیں ہوا کہ ان کی نئی نویلی دلہن نے نہر کا رخ ادھر کو پہرا ہوا ہے۔ میں نے نوکرانی کو شاباشی دی اور خوب حوصلہ افزائی کر کے کہا کہ وہ اگر پیسے اس کی ماں کو پہنچاتی رہی ہے تو پھر مقتولہ کے دوستوں کے پیغام بھی پہنچاتی ہوگی۔ نوکرانی اب بولنے پر آ گئی۔ اس نے بڑے ہی صاف لفظوں میں بتایا کہ یہ تو اس کا ایک خاص کام اور خفیہ کام تھا جس کا مقتولہ کی طرف سے اس کو بہت زیادہ انعام بھی ملتا۔ اس نے مقتولہ کے محلے کے ایک نوجوان آدمی کا نام لے کر بتایا کہ شادی سے پہلے مقتولہ کی اس کے ساتھ دوستی چل رہی تھی۔ یہ پاک محبت والی دوستی نہیں تھی بلکہ یہ ناپاک والا تعلقات تھا۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے گی۔ دونوں ہی ایک ذات اور برادری کے تھے، لیکن ٹھیکیدار کو یہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ اس کے باپ سے رشتہ مانگا اور باپ نے بیٹی ٹھیکیدار کے ساتھ بیاہ دی۔ میرے کہنے پر نوکرانی نے بتایا کہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ ٹھیکیدار نے لڑکی کو منہ مانگی رقم دے کر خریدا ہے۔ نوکرانی نے خاص بات یہ بتائی کہ مقتولہ کے اس دوست کے ساتھ تعلقات شادی کے بعد بھی چلتے آ رہے تھے۔ ٹھیکیدار کو صرف
مقتولہ اپنا شرعی خاوند سمجھتی، مثلاً اس کا خاوند یہ اس کا دوست تھا۔ نوکرانی نے بتایا کہ ٹھیکیدار 8-10 دنوں بعد 1-2 راتیں باہر ہی رہتا۔ وہ ٹھیکیداری کے سلسلے میں اپنے شہر چلا جایا کرتا۔ اس کی غیر حاضری میں مقتولہ اپنے دوست کو رات گزارنے کے لیے اپنے گھر یعنی ٹھیکیدار کے گھر بلا لیا کرتی۔ پیغام نوکرانی لے کر جاتی۔ یہ دوست عموماً آدھی رات سے ذرا دیر پہلے آیا کرتا اور اپنے آنے کی اطلاع اس طرح دیتا کہ پہلو والی چھوٹی گلی میں آ کر باہر دیوار پر چھوٹا سا پتھر اٹھا کر یا کوئی سخت چیز 2-3 مرتبہ مارتا۔ بیڈ روم کی دیوار اس گلی کی طرف تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز بیڈ روم میں سنائی دیتی۔ مقتولہ اپنے دوسرے کمرے میں سے گزر کر بیٹھک میں جاتی اور بیٹھک کا گیٹ کھول کر دوست کو اندر لے کر آ جاتی۔ اس کو ایسا کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اندر سے کوئی بیڈ روم میں آ جائے گا۔ اس کے کمرے میں تو دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ ٹھیکیدار کی بہو نے ٹھیک کہا تھا کہ مقتولہ نے اپنی الگ تھلگ دنیا اپنی زندگی بنا رکھی تھی۔ پھر مقتولہ کے دوست کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی مقتولہ اس کو بلاتی رہی اور وہ بھی آتا رہا، لیکن ایک روز دوست نے اچانک مقتولہ کے ساتھ یہ تعلق توڑ لیا۔ یہ 6-7 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ مقتولہ نے نوکرانی کو کہا کہ وہ اس کے دوست کو کہے کہ آج رات آ جائے۔ نوکرانی دوست سے ملی اور اسے یہ پیغام دیا۔ دوست نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس کو کہہ دو کہ آج سے ہمارا تعلق ختم ہے اور وہ آئندہ کبھی بھی مجھ کو نہ بلائے۔ یہاں مجھ کو شک یہ ہوا کہ یہ رکاوٹ والا معاملہ ہوگا۔ رکاوٹ بھی اتنی شدید ہوگی جس کا نتیجہ قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ اس دوست کے علاوہ مقتولہ کا کیا کوئی اور بھی دوست تھا؟ نوکرانی نے کہا کہ مقتولہ کا چال چلن کچھ ایسا ہی تھا، لیکن وہ اس کے کسی اور دوست کو نہیں جانتی، نہ ہی اس نے کبھی کسی اور شخص کے پاس اسے بھیجا۔ اس کے بعد ٹھیکیدار کا خاص ملازم اقبال تھا جو مقتولہ کے کمرے میں آتا اور جاتا تھا۔ نوکرانی نے وہی خیال ظاہر کیا جو ٹھیکیدار کو بہو میرے ساتھ بیان کر چکی تھی۔ وہ خیال یہ تھا کہ ٹھیکیدار نے اقبال کو مقتولہ پر جاسوس مقرر کیا تھا، وہ اس کی نگرانی کرتا رہے، اگر یہ کوئی خفیہ حرکت کرے تو ٹھیکیدار کو پتہ ہے۔ ظاہری طور پر ٹھیکیدار نے یہ ظاہری کردار ادا کیا کہ اقبال کو اس نے مقتولہ کی خدمت پر مامور کر دیا۔ میں نے نوکرانی کو کہا کہ سنا ہے کہ اقبال مقتولہ کے کمرے میں ہوتا تھا۔ اس کو یعنی نوکرانی کو بھی کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نوکرانی نے میرے اس سوال کا جواب بڑا ہی کھل کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اقبال مقتولہ کے کمرے میں تھا کہ نوکرانی اندر چلی گئی۔ نوکرانی نے دیکھا کہ اقبال کو مقتولہ نے اپنے بازوؤں میں لے رکھا تھا۔ نوکرانی کو دیکھ کر مقتولہ نے اس کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ جب اقبال اس کے کمرے میں ہو تو وہ کمرے میں نہ آیا کرے۔ اقبال چلا گیا تو مقتولہ نے نوکرانی کو بلایا اور اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو کچھ پیسے دیے۔ نوکرانی کا تو منہ بند رہنا ہی تھا، اس کی تنخواہ کے علاوہ مقتولہ سے بھی پیسے ملتے رہتے تھے۔ غریب عورت کی یہی ضرورت تھی، اس کی اوپر کی آمدنی لگی ہوئی تھی۔ سنا ہے کہ اقبال کا اس گھر پر بہت ہی اعتماد تھا۔ میں نے کہا گھر کا ہر فرد کہتا ہے کہ اقبال بہت ہی شریف اور دیانتدار آدمی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے جناب، نوکرانی نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال دیانتدار آدمی ہے اور ایک پیسے کا بھی دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے خلاف ایسی کوئی شکایت بھی نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو سنا ہے کہ اقبال کو بی بی کے کمرے میں کس حالت میں دیکھا تھا، تو یہ سب بی بی کے کرتوت ہیں۔ اس کا چال چلن کچھ ایسا ہی تھا۔ اقبال کا اخلاق ہرگز ایسا گیا گزرا نہیں۔ اس دوران نوکرانی نے بتایا کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقتولہ اقبال کو فالتو پیسے بھی دیتی رہتی ہے۔ عید پر اقبال کو اس نے بڑے ہی اچھے کپڑے سلوا دیے اور سردیوں کے شروع میں اس کو ایک نئی اور قیمتی جرسی لے کر دی۔ ایسی جرسی ٹھیکیدار کے بیٹے ہی پہن سکتے ہیں۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ مقتولہ اقبال کو رات کے وقت اپنے بیڈ روم میں بلاتی ہوگی۔ نوکرانی نے بتایا کہ مقتولہ نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ اقبال کو کہنا کہ آج رات آ جائے۔ بہرحال نوکرانی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ یقین کے ساتھ کچھ اور بھی کہہ سکتی تھی۔ پھر میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ ٹھیکیدار کے بیٹوں میں سے کوئی مقتولہ کے ساتھ اتنا بے تکلف ہوگا کہ اس کے کمرے میں آتا جاتا رہتا ہوگا، اور کبھی مقتولہ نے نوکرانی کو کہا ہوگا کہ وہ فلاں لڑکے کو اس کے پاس بھیج دے۔ نوکرانی نے وہی جواب دیا جو ٹھیکیدار کی بیوی سے میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ بڑا بیٹا تو نمازی پرہیزگار تھا اور مقتولہ کے ساتھ بولتا چالتا ہی نہیں تھا۔
سب سے چھوٹے بیٹے کا رویہ بھی یہی تھا۔ البتہ درمیانی بیٹے کی بابت نکرانی نے کہا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر بھی اس نے اس لڑکے کو مقتولہ کے کمرے میں کبھی بیٹھے نہیں دیکھا۔ اس لڑکے پر وہ اس وجہ سے شک کر رہی تھی کہ اخلاقی لحاظ سے وہ اپنے بھائیوں سے بہت مختلف تھا، آوارہ سا لڑکا تھا اور آزاد خیال بھی۔ میں بھی نوکرانی کے ساتھ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ٹھیکیدار کے تینوں بیٹے بڑے غصے کی حالت میں میرے دفتر میں آئے۔ وہ اسپتال سے آ رہے تھے۔ میں نے ان کو ایک خاص ٹیسٹ کے لیے بھیجا۔ یہ ٹیسٹ تو لاہور میں ہوتا تھا، لیکن یہاں کے ڈاکٹر نے ان کے جسموں سے کچھ مواد لینا تھا۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور یہ تینوں فارغ ہو کر سیدھے میرے پاس آ گئے، احتجاج اور غصے سے بھرے ہوئے۔ میں نے ان سے ان کی ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ میں نے ان کو مشتبہ سمجھا ہے اور اس لیے ڈاکٹر کے پاس اس ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تینوں بھائیوں میں سے کسی نے بھی مقتولہ کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا اور ان پر یہ بڑا ہی توہین آمیز اور شرمناک شک کیا گیا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ کیا ہمارے والد صاحب نے ہمارے خلاف یہ شک ظاہر کیا ہے؟ درمیانی بیٹے نے پوچھا۔ میں نے نوکرانی کو باہر بٹھا دیا اور ان تینوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں ان کے غصے کے جواب میں انہیں غصے سے جھاڑنا نہیں چاہتا تھا، ان کو ٹھنڈا کرنے کا ارادہ تھا میرا۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ ٹھیکیدار گھر آیا تو اپنی بیوی کو مرا ہوا دیکھ کر اس نے تینوں کو بلایا اور شک یہ کیا کہ ان تینوں میں سے کسی نے اس کو قتل کیا ہے اور وہ بتا دیں۔ اس وقت بھی ان کو غصہ آیا تھا، لیکن باپ پر وہ غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ان کے باپ نے میرے آگے ان پر شک ظاہر نہیں کیا، یہ بھی تفتیش کا معمول ہے۔ تفتیش کرنے والے کے ذہن میں جو آتا ہے وہ اس پر پوری طرح عمل کر کر اپنی تسلی کرتا ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ میں نے ان کو بہت کچھ کہہ سن کر ٹھنڈا کر لیا۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ ان سے کچھ باتیں معلوم کرنی تھیں۔ یہ باتیں وہی تھیں جو میں ٹھیکیدار کی بہو اور نوکرانی سے پوچھ چکا تھا۔ امید تھی کہ شاید کوئی بات کام کے سامنے آ جائے یا کم از کم ان تینوں بھائیوں کی بابت ہی کچھ اندازہ ہو جائے کہ مقتولہ کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں۔ یہ تو میں آپ کو مختصر طور پر بتا ہی دیتا ہوں کہ تفصیلی باتیں تحریر کر دی گئی ہیں پہلے ہی۔ ان تینوں سے یہ معلوم ہوا کہ مقتولہ کے ساتھ ان کا کوئی لڑائی جھگڑا اور کوئی تنازع نہیں تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مقتولہ نے اس گھر میں آ کر کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ وہ اس گھر میں مالک ہے اور ادھر اس کا حکم چلے گا۔ ٹھیکیدار کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تو گھر کا کام کاج اور باورچی خانہ اور دیگر انتظامات بڑے بیٹے کی بیوی نے سنبھال لیے، جس میں مقتولہ نے کبھی بھی دخل اندازی نہیں کی اور نہ ہی کبھی ایسی فرمائش کی کہ آج وہ فلاں چیز کھانا چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سیدھی سی بات ہے صاحب، بڑے بیٹے نے کہا، یہ لڑکی ہمارے باپ کی بیوی نہیں داشتہ تھی اور ہم اس کو اپنی سوتیلی ماں سمجھتے ہی نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس نے ہم تینوں کے ساتھ فری ہونے کی بہت کوشش کی اور ہم تینوں ہی جانتے تھے کہ یہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ اس کے ساتھ ہماری دوستی تھی بھی نہیں اور دشمنی بھی نہیں تھی۔ درمیانے بھائی نے کہا کہ اصل قصوروار تو ہمارے جناب والد صاحب کا ہے، جنہوں نے اس عمر میں اس نارمل لڑکی کے ساتھ شادی کی اور یہ بھی نہ دیکھا کہ لڑکی اتنی بدنام ہے۔ اس لڑکی کا ایسا قصور ہرگز نہیں کہ اسے زبردستی آ کر ہمارے والد صاحب پر قبضہ کر لیا تھا۔ قصور ہمارے باپ کا تھا جس نے اس لڑکی کو خریدا، اور اس سے بڑا قصوروار لڑکی کا باپ جس نے ہمارے باپ سے رقم وصول کی۔ نوکرانی نے میرے دل میں اقبال کی بابت شک ڈال دیا۔ میں نے ان تینوں بھائیوں سے اقبال کے متعلق پوچھا۔ تینوں بھائی یک زبان بول اٹھے کہ اقبال ایسا آدمی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ زیادہ دیر مقتولہ کے کمرے میں رہتا تھا، لیکن وہ 100% دیانتدار اور وفادار ہے۔ وہ بیچارہ تو اپنے گھر کی ضروریات کی خاطر دن رات اس نوکری میں مصروف رہتا ہے۔ بھائی نے کہا کہ اقبال اپنی نوکری کو خطرے میں بالکل بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہ اکیلا کمانے والا ہے، باپ معذور اور بہنیں شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی۔ ان تینوں نے جو شور شرابہ اور احتجاج کیا تھا وہ اگر کوئی سنتا تو فوراً فتویٰ دے دیتا کہ یہ تو بالکل ہی بے گناہ ہے اور اپنے خلاف معاملے سے بھی شک کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے دماغ ایک عام آدمی کا دماغ نہیں بلکہ ایک پولیس آفیسر کا دماغ تھا۔ اصل مجرم اسی طرح شور شرابہ کر کے یا آنسو بہا کر یا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کیا کرتے ہیں۔ بعض بے گناہی کی ایکٹنگ بڑی مہارت سے کرتے ہیں۔ میں ان تینوں کی باتوں اور احتجاج سے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔
ان کو اسی طرح چھٹی دے دیتا. میں نے اپنا شک رفع کرنا تھا. ان کو مزید ناراض بھی نہیں کرنا تھا. میرے پاس ایک اور ذریعہ تھا. میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو سنگار میز کی درازوں اور بٹن کی اور ٹین کی چھوٹی سی صندوقی سے فنگر پرنٹس یعنی کہ انگلیوں کے نشان اتارنے کا کام دیا تھا. یہ کام اس نے کر لیا تھا اور میں نے دیکھا کہ انگلیوں کے نشان کاغذ پر بڑے صاف ستھرے منتقل ہو گئے تھے. میں نے ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ میں ایسا بندوبست کر رہا ہوں کہ ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے اور کوئی بھی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا. ان کو کہا کہ وہ کوہرے کاغذ پر اپنی 5 انگلیوں کے نشان لگا دیں. انہوں نے کچھ پیسوں پش کی. میں نے ان کو کہا کہ یہ انہی کے فائدے میں ہے. بہرحال میں نے تینوں کی انگلیوں اور انگوٹھیوں کے نشان الگ الگ کاغذ پر لے لیے. اصل نشانات ان بھائیوں کے ہوئے نشانات کو معائنے اور رپورٹ کے بلور پر جانا تھا. پوسٹ مارٹم رپورٹ مجھ کو مل گئی. ڈاکٹر نے صاف طور پر لکھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اس کو مارا گیا ہے. یہ بھی لکھا کہ مرنے سے پہلے مقتولہ کی آبروریزی ہوئی ہے. موت کا وقت 11 بجے لکھا گیا. ٹھیکیدار کی انگلیوں کے نشانات بھی لینے تھے لیکن میں نے سوچا کہ اس کی بیوی کی لاش واپس مل گئی ہے اور وہ کفن دفن کے انتظامات میں مصروف ہوگا. اس کو میں نے دن کے پچھلے پیر تھانے میں بلانا تھا. بہرحال میں نے ان 2 بھائیوں کو رخصت کر دیا. یہ تینوں میرے دفتر سے نکلے لیکن درمیانے والا بھائی برآمدے سے واپس آ گیا اور میرے سامنے آن بیٹھا. اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھوڑی سی الگ تھلگ بات چیت کرنا چاہتا ہے. میں یہ بات اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا. اس نے کہا ہمارے باپ کی اس بیوی نے مجھ کو پھانسنے کی بے انتہا کوشش کر ڈالی تھی لیکن میں نے اس کو لفٹ نہیں کروائی. ہماری امی فوت ہو گئی ہیں. اس لڑکے نے اپنی کوشش تیز کر دی. کبھی موقع دیکھ کر یہ لڑکی میرے کمرے میں آ جاتی یا پھر کچھ موقع بھی مجھ کو اپنے کمرے میں بلاتی. میں 2-3 مرتبہ اس کے کمرے میں چلا گیا تو اتنے بڑے ہی جذباتی انداز میں بڑے پیار بڑے انداز میں میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا. میں اس محبت کو اچھی طرح سمجھتا تھا. میں نے تو یہاں تک سوچا کہ اپنے والد کو بتا دوں لیکن اس نے یہ سوچا کہ یہ بڑی ہی چالاک اور فریب کا لڑکی ہے. کہیں ایسا ناٹک نہ کھیل جائے کہ مجھ کو ہی لینے کے دینے پڑ جائے. آخر میں نے بڑی ہی سختی سے اس کو دھتکار دیا. حالانکہ میں کوئی شریف آدمی نہیں. میرے بارے میں آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ یہ لڑکا اچھے کردار کا مالک نہیں عیاش آوارہ بندہ ہے. پر میں نے آپ کو حقیقت بتا دی ہے. اب آپ اپنا شک رفع کر لیں. یہاں میں پھر کہوں گا کہ وہ تو بات کر کے چلا گیا جیسے مجھ کو اس بات نے قائل کر لیا لیکن میرے دماغ میں شک قائم رہا. یہ شک کسی ثبوت یا قابل اعتماد شہادت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا تھا. تینوں بھائی چلے گئے تو میں نے نوکرانی کو پھر بلایا اور اسے کہا کہ وہ کسی کو کوئی بھی بات نہ بتائے کہ اس کی میرے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں. میں نے اس کو بھی رخصت کر دیا. بھائیوں کے پیچھے پیچھے میں نے ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ وہ کانسٹیبل کے گھر جائے اور ایک ملازم اقبال کو اپنے ساتھ لے کر آ جائے. مجھ کو معلوم تھا کہ اب اقبال ٹھیکیدار کے ساتھ ہی ہوگا. کانسٹیبل کو میں نے خاص طور سے یہ بات کہی کہ یہ تینوں بھائی جا رہے ہیں. خیال رکھنا کہ ان کی اقبال کے ساتھ کوئی بھی بات نہ ہو سکے. کہنا کہ اس کو جلدی تھانے میں جانا ہے. جیسا کہ ایسی وارداتوں میں ہوتا ہے کہ ادھر واردات ہوئی ادھر 1-2 خوش آمدید قسم کے معزز افراد اپنے نمبر بنانے کے لیے تھانے دار کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اندر کی خبریں سناتے ہیں. اکثر لوگ بڑی کارآمد باتیں بتاتے ہیں. ایسے لوگ اکثر بڑی کارآمد باتیں بتا جاتے ہیں. ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محض چغل خوری کرتے ہیں. میں جب کانسٹیبل کو بھیج چکا تو ایسا ہی ایک معزز آدمی میرے پاس آ گیا. اس کو دیکھ کر مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی. میں نے سوچا کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے گی. مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ٹھیکیدار چونکہ دولت مند آدمی ہے اور وہ آدھے راستے میں آ کر دولت مند بنا ہے اس لیے قصبے میں اس کے حاسد بھی موجود ہوں گے. میں نے اس شخص کا بڑا ہی خندہ پیشانی سے استقبال کیا. اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کس طرح آیا ہے, میں اس کی کیا خدمت کروں. یہ سب باتیں میں رسمی طور پر کہہ رہا تھا. مجھ کو معلوم تھا کہ وہ کیوں آیا ہے اور وہی ہو گیا جیسا کہ مجھ کو معلوم تھا. اس شخص نے کہا کہ ٹھیکیدار کو دولت نے اندھا کر دیا. اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ کمسن لڑکی کو گھر ہی لانا ہے تو کسی عزت دار گھرانے کی لڑکی کو لاتا. لڑکی بھی ایک بے غیرت خاندان کی لایا اور لڑکی نے ٹھیکیدار کے گھر میں ہی بازار کھول لیا. اس لڑکی کی ماں ابھی تک اپنے آپ کو جلاتی ہے.
ठेकेदार को इसी औरत ने फांसा और लड़की रकम देकर वसूल की। अब वो लड़की को चला रही है। चौधरी साहब, मैंने कहा, ये बातें तो मुझको भी मालूम हो चुकी हैं। आप ये बताएं कि मकतूला ने अपने खावंद के घर में बाजार खोल लिया था, तो इसके गाहक कौन कौन थे, और वो गाहक कौन हो सकता है जो लड़की को कत्ल कर गया है? मुझको थोड़ी सी मोहलत देंगे आप? उसने कहा, मैं आपको 2-4 नाम बता दूंगा। आप ये नाम जहन में रख लें कि मकतूला की माँ पक्की चोर है और यही आदत मकतूला में थी। आप अभी थाने में तैनात भी नहीं थे कि इस औरत ने चोरी की थी और माल इसके घर से बरामद हुआ। कुछ भले लोगों ने बीच बचाव करवा के ये मामला थाने में नहीं आने दिया। इस लड़की के किस्से तो बहुत ही मशहूर हैं। हाँ, मैंने भी ये सुना था कि मकतूला में माँ वाली चोरी की आदत थी। मुझको ये भी शक हुआ कि ये जो इसके जेवरात बिखरे गए और सिंगार में इसकी तलाश ली गई, ये भी इसलिए किया गया होगा कि घर में कोई चीज़ चोरी हो गई होगी। ठेकेदार के बेटों ने मकतूला की ये अशिया दराज में अच्छी तरह देखी होंगी। लेकिन यहाँ सवाल फिर सामने आता है कि इसको बेआबरू किया गया और फिर कत्ल कर दिया गया। क्या ये इसको सज़ा दी गई थी? यहाँ से आगे मुझको फिर अंधेरा नज़र आता। बहरहाल मैंने इस शक को अपने जहन में महफूज कर लिया। इस मोअज़्ज़िज़ मुखबिर और खुशामदी ने इसके बाद जितनी भी मुझे इससे बातें की, वो महज उसका हसद था जिसका वो इज़हार कर रहा था। ठेकेदार को वो ज़बरदस्त किस्म का पापी और न जाने क्या क्या साबित कर रहा था। वो भी रुखसत होने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इतने में मेरा बेचा हुआ कांस्टेबल इकबाल को लेकर आ गया। इकबाल को बाहर बिठाकर वो मेरे दफ्तर में आया और इत्तला दी। फिर मैंने इस मुअज़्ज़िज़ आदमी को चलता किया। एक बात ख़ास तौर पर सुन ले साहब, कांस्टेबल ने मुझको कहा, मैं जिस शख्स इकबाल को साथ लाया हूँ, इस पर मुझको कुछ शक हो गया है। थाने आने से तो हर कोई घबराता है, लेकिन इसकी घबराहट तो देखने वाली थी। मैंने ठेकेदार के घर के बाहर इसको कहा कि थाने चलो, तो उसके आंखें ठहर गईं, मुंह खुल गया। फिर इस तरह लगा जैसे उस पर गशी आ जाएगी। मेरे साथ चल तो पड़ा, लेकिन उसे चला नहीं जाता था और मुँह से बात भी नहीं निकलती थी। रास्ते में इसने मुझको रोक लिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम ये बताओ कि मुझसे थानेदार क्या पूछेगा और मैं उसे क्या जवाब दूँ। मैंने इसको तसल्ली दी तो फिर ये मुझसे पूछने लगा कि वो लोग जो जुर्म करते हैं वो थाने में किस तरह का बयान देते हैं। इसने फिर कहा कि मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, मुझको ठीक तरह से बता दो कि मैं थानेदार साहब से किस तरह बात करूं। ये थाने तक मुझसे यही पूछता हुआ आया है और मैंने इसकी हौसला अफजाई की है और तसल्ली दिलासा दी है। मुझको इस पर बहुत ज़्यादा शक है। यहाँ मैं आपको एक बात और कहता हूँ, आजकल के कांस्टेबल आपने देखे होंगे, मैं इनको देखता हूँ तो इस तरह लगता है जैसे ये लोग पुलिस के महकमे के वास्ते हैं ही नहीं, बल्कि ये वर्दी जो उन्होंने पहनी हुई है, इस वर्दी के लिए सरासर तौहीन के मुजस्मे होते हैं। ये कांस्टेबल अपनी वर्दी की बेइज्जती भी करते हैं। हमारे वक्तों में ऐसे कांस्टेबल हुआ करते थे जो अपने काम में महारत रखते, और मैं तो आज तक यहाँ तक कहूँगा कि आजकल के थानेदारों से ज़्यादा सियाने और तजुर्बेकार होते थे और अपना कुछ वक़ार भी रखते। मेरा ये कांस्टेबल भी ऐसे ही कांस्टेबलों में से था। उसने इकबाल की बातें बड़ी गौर से सुनी और उसका अंदाज़ और रवैया देखा। फिर उसने मुझको बता दिया कि ये शख्स बहुत डरपोक है, या तो वारदात के साथ इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है। मैंने इसको कहा कि इसको अंदर फ़ौरन भेज दो। कांस्टेबल बाहर निकला। 1-2 मिनट बाद एक खूबरू नौजवान दरवाजे में आन खड़ा हुआ। मुझको इसका कदकाठ बड़ा ही अच्छा लगा, लेकिन सर आगे को झुका हुआ और कंधे भी कुछ सिकुड़े हुए थे। इसकी बाबत कांस्टेबल ने मुझको पहले ही बता दिया। अगर ये नौजवान सीधा खड़ा होता तो दिल को बहुत ही अच्छा लगता। आ जाओ इकबाल, मैंने मुस्कुरा कर कहा, आओ कुर्सी पर बैठो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुर्सी तक आया। मुझको एक बार फिर कहना पड़ा कि बैठ जाओ। तब वो नज़रें जमाए मेरे चेहरे पर कुर्सी पर टिक गया। नज़रें जमाए बैठने को बैठना नहीं बल्कि ढेर होना कहा जाता है। मैंने उसे कहा कि तुम इतने ज़्यादा क्यों डरे हुए हो इकबाल। वो कुछ देर तो मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। फिर उसके मुंह से जो जवाब निकला वो ना ही था और ना ही हाँ में था, बल्कि वो कुछ और कहने लगा तो उसकी ज़ुबान हकला गई। वो गालिबन ये कहना चाह रहा था कि वो डरा हुआ नहीं है, लेकिन उसका ख्याल ये भी था कि कह दे कि हाँ मैं आपसे डरा हूँ। मैंने उसकी घबराहट या खौफ कायम रहने दिया। कांस्टेबल मेरे दिमाग में एक शक पैदा कर गया था। तुम्हारी बीवी कत्ल हो गई है, मैंने कहा। क्या तुम मेरी इस बारे में कुछ रहनुमाई कर सकते हो? मुझको मालूम है कि इसके साथ तुम्हारा बड़ा ही गहरा राजधारी वाला ताल्लुक था। नहीं जनाब, उसने कांपती हुई ज़ुबान में कहा।
تمہارے تو منہ سے بات بھی ٹھیک نہیں نکل رہی. صاف کہہ دو کہ اس کے ساتھ تمہارا ایسا کوئی تعلق نہیں. لیکن میں تمہیں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس خاصی زیادہ شہادت آ گئی ہیں کہ تمہارے اس کے ساتھ گہرا تعلق تھا. اگر کہو تو میں 1-2 مثالیں سنا دیتا ہوں. پھر میں نے اس کو وہ بات سنائی کہ نوکرانی بیڈ روم میں گئی تو اقبال مقتولہ کے بازوؤں میں تھا اور اس نے اس کو نازیبا حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا. اب تو اس اقبال کی حالت اور بھی زیادہ بگڑ گئی. میں نے اس کو ایک بار پھر کہا کہ مقتولہ کے ساتھ اگر اس کی کچھ بے تکلفی تھی تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. یا تو وہ اس کا اقرار کرنے سے نہیں گھبرائے، لیکن اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا. میں نے اس سے بے تعلق سے 2-3 سوالات کیے، 2-1 باتیں پوچھیں. میں نے اس سے 1-2 باتیں مزید پوچھیں، پر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تو احمق ترین ہوتا جا رہا تھا. اب اس پر مجھ کو کچھ غصہ آنے لگا. میں نے جیب سے کاغذ کا وہ ٹکڑا نکالا جو مجھ کو پلنگ کے نیچے پڑا ہوا ملا. اس کی تحریر کھول کر میں نے کاغذ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ یہ اس کے ہاتھ کی تحریر ہے. اس نے عجیب حرکت کی. پہلے کاغذ کو دیکھا اور یکلت اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور اپنی قمیض کی اوپر والی جیب میں لے گیا. پھر جرسی کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے جیسے اس نے کوئی چیز گم کر دی ہو اور اس کو جیبوں میں تلاش کر رہا. میں فوراً سمجھ گیا کہ اس نے یہ پرچی اپنی جرسی کی جیب میں یا قمیض کی جیب میں رکھی تھی اور اب اس کو پتہ نہیں لگا ہے کہ یہ پرچی کہیں گر پڑی ہے. اس کو جب اپنی جیبوں میں یہ پرچی نہ ملی تو اس کا جسم بالکل ہی جام ہو گیا. میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا کہ یہ کس کے ہاتھ کی تحریر ہے؟ پتہ نہیں جناب، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا. پھر اپنی جیبوں میں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا. میں نے کہا یہ تحریر تمہاری ہے اور تم یہ پرچی اپنی جیبوں میں ڈھونڈ رہے تھے. تم جانتے ہو مجھ کو یہ پرچی کہاں سے ملی؟ اب بتا دو کہ یہ پرچی وہاں مقتولہ کے پلنگ کے وقت کس طرح گری؟ مجھ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گری تھی. اس نے رک کر جواب دیا. یہ تم نے اپنی جیب میں رکھی تھی؟ میں نے پوچھا. شاید جرسی کی جیب میں رکھی تھی. اس نے بڑی ہی کمزور اور مریض سے آواز میں جواب دیا. مجھ کو اچانک خیال آیا کہ مقتولہ کے پلنگ سے مجھ کو جرسی کا ایک بٹن بھی ملا تھا. تب خیال آیا کہ اقبال نے جرسی پہن رکھی تھی اور یہ خاصی قیمتی جرسی ہے. نوکرانی نے مجھ کو بتایا تھا کہ مقتولہ نے اقبال کو ان سردیوں کے شروع میں بڑی قیمتی اور نئی جرسی خرید کر دی تھی. میں نے اقبال کی جرسی کے بٹن دیکھے تو وہ 100% وہی بٹن تھے جیسا بٹن مجھ کو پلنگ کے پاس سے ملا. میں نے اس کو کھڑا ہونے کو کہا. وہ کھڑا ہو گیا تو اس طرح لگا کہ بجلی بڑی زور سے چمکی ہو اور مجھ کو دونوں جہاں نظر آ گئے ہوں. اقبال کی جرسی کا نیچے سے اوپر کو دوسرا بٹن ٹوٹا ہوا تھا، یعنی وہ وہاں بٹن تھا ہی نہیں، صرف دھاگا تھا. یہ لو اقبال. میں نے اپنی جیب سے بٹن نکال کر بھی اس کے آگے رکھ دیا اور کہا یہ تمہاری جرسی کا بٹن میرے پاس ہے. اتنی اعلیٰ جرسی کا ایک بٹن ٹوٹا ہوا ہے اور یہ اس طرح اچھی نہیں لگتی. بٹن لے لو، لیکن اس سے پہلے مجھ کو یہ بتا دو کہ بٹن مقتولہ کے پلنگ پر کس طرح گرا تھا. میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ گزشتہ رات اس کے پلنگ پر گرا ہوا ملا ہے. میرے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہیں جن کے ذریعے میں بیان کر سکوں کہ بٹن دیکھ کر اس نوجوان کی کیا حالت ہوئی. میرا تو خیال ہے کہ اس پر غشی طاری ہو گئی. صرف آنکھیں ہی کھلی رہ گئی تھیں. اس کے چہرے پر تھرلی سی پھوٹ آئی. جرم کے اقرار کا اس سے زیادہ واضح اظہار اور کیا ہو سکتا تھا. میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور دل ہی دل میں کہا یا اللہ، تیری ذات باری مجھ جیسے گنہگار پر اس قدر مہربان ہو سکتی ہے. یہ تو ایک معجزہ ہے. پھر میں نے دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا. میں انگریزوں کے وقت کی بات کر رہا ہوں جب تھانے دار اپنی تفتیش کی کامیابی پر خوشیاں منایا کرتے تھے کہ اصل ملزم پکڑا گیا ہے. آج کے تھانے دار اپنی اس کامیابی پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی مرضی اور ڈیمانڈ کے مطابق مکہ ہو گیا ہے، خواہ کسی کا پورا خاندان ہی کیوں نہ قتل ہو گیا ہو. میں نے اس ہیڈ کانسٹیبل کو بلوایا جس نے انگلیوں کے نشانات لیے تھے. اس کو کہا کہ وہ اقبال کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھوں کے نشان کاغذ پر لے لیں. ہیڈ کانسٹیبل بیٹ لے آیا، پیٹ لے کر آ گیا اور اقبال کا ایک ہاتھ پکڑ کر انگوٹھیاں اور انگلیاں اس پیٹ پر رکھی. اقبال نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہنگامہ برپا کر دیا. وہ لڑتا جھگڑتا نہیں تھا بلکہ روتا اور منتیں کرتا کہ پہلے اس کی بات سن لی جائے، اس پر کچھ رحم کیا جائے. اس نے یہ بھی کہا کہ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو اللہ اور رسول اور قرآن کے نام پر مجھ پر کچھ رحم کریں. میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، پہلے میری مجبوریاں سن لیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے آنسو بہہ جا رہے تھے.
میں خاموشی سے اس کا واویلا اور فریاد سنتا جا رہا تھا۔ وہ دراصل یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کے انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات لے لیے تو اس کو پھانسی مل جائے گی۔ میں اس پر تشدد کر کے اسے خاموش کروا سکتا تھا۔ میں اس کی ہڈی پسلی کر کے کہتا کہ اگر تم قاتل ہو تو فوراً اقبالی ہو جاؤ، لیکن میں نے اس کے بجائے شفقت اور پیار کا رویہ اختیار کیا۔ اس کو کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں جیسا کہ اس نے کہا ہے، اور میں یہ ثابت کر بھی دکھاؤں گا کہ میں پکا مسلمان ہوں اور ایک مسلمان بھائی کی خاطر کچھ قربانی بھی دے سکتا ہوں۔ قصہ مختصر کہ میں نے اس کو بلا فسلا لیا اور اس کو کہا کہ وہ بے تکلفی سے اب بات کرے، کچھ بھی نہ چھپائے، پھر میں اس کی مدد کرنے کے قابل ہوں گا۔ اس کو بولنے کے موڈ میں لانے کے لیے مجھ کو بہت محنت کرنا پڑی، جس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ جرائم پیشہ نہیں تھا، نمازی، پرہیزگار اور دیانتدار آدمی تھا۔ وہ تو تھانے اور تانے داری کا روب برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کو ادھر ادھر کر کی باتوں میں لگایا اور پوچھا کہ کیا وہ یہی جرسی ہے جو مقتولہ نے اس کو دی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ یہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ بٹن کس طرح ٹوٹا؟ اس نے جواب دیا کہ اس کو کچھ نہیں پتا۔ صبح اس کو خبر ملی کہ ٹھیکیدار کی بیگم قتل ہو گئی ہے تو وہ بڑی ہی تیزی سے کپڑے بدل کر اپنی جرسی پہن کر دوڑ پڑا اور ٹھیکیدار کے گھر پہنچا۔ میں نے کہا کہ پرسوں یہ بٹن جرسی کے ساتھ تھا یا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پرسوں بٹن جرسی کے ساتھ تھا اور یہ گزشتہ رات ہی ٹوٹا ہے۔ اگر یہ شخص مجرمانہ ذہنیت کا ہوتا تو یہ جرسی پہن کر تھانے نہ آتا، بلکہ تھانے آنے سے پہلے یہ جرسی اتار دیتا، لیکن اس کو تو اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کا ایک بٹن ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ میں نے سے ایک ہی بات پوچھی تو اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ میں شروع سے آخر تلک اس کی بات سنوں، جو وہ بالکل سچ اور کھری سنائے گا۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے بات اپنے گھر کی حالات سے شروع کی۔ یہ میں نے پہلے ہی تحریر کر دیا ہے کہ وہ ایک ہندو آرتی کا منشی تھا، پھر اس کا باپ کیا ہاتھ ایک آرے میں بازو کٹ جانے سے معذور ہو گیا۔ ٹھیکیدار نے اقبال کو اپنے ہاتھ رکھ لیا۔ اس کو ہندو آرتی سے جو تنخواہ ملتی، اس سے 3 گنا تنخواہ زیادہ ٹھیکیدار نے اس کو دی۔ اقبال شریف باپ کا دیانتدار بیٹا تھا اور اپنے گھر کی حالت اور ضروریات کو سمجھتا تھا۔ اس نے اتنی محنت اور لگن سے کام کیا کہ ٹھیکیدار نے اس کو ایک رتبہ دے دیا، حساب کتاب اس کے حوالے کر دیا۔ یہ باتیں تو میں نے پہلے ہی بڑی تفصیل سے تحریر کی ہیں۔ اس کے بعد ٹھیکیدار نے دوسری شادی کی۔ اقبال نے بتایا کہ اس کے دوست اس کے ساتھ مذاق کرتے کہ نئی بیوی کو خوش رکھنا، بہت انعام دے گی وہ۔ یہ سب جانتے تھے کہ یہ نئی لڑکی چال چلن والی اچھی نہیں، لیکن اقبال کے ساتھ اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ کی۔ اقبال کی فطرت میں ذرا سی بھی بدمعاشی نہیں تھی۔ ٹھیکیدار اقبال پر پوری طرح اعتماد کرتا۔ اس نے اقبال کو ایک اور ڈیوٹی دے دی۔ پہلے تو اقبال ٹھیکیدار کے گھر کے انتظامات اور اخراجات چلاتا تھا اور اس سلسلے میں ٹھیکیدار کے گھر آتا جاتا رہتا۔ نئی بیوی آ گئی تو ٹھیکیدار نے اقبال کو کہا کہ وہ اس لڑکی سے بھی پوچھ لیا کرے، اس کو کچھ چاہیے تو نہیں، وہ لا کر دے دے گا۔ ٹھیکیدار نے دوسری بات یہ بھی کہی کہ وہ نئی بیوی پر نظر رکھے اور اس کو پتہ لگے بغیر اس کی نگرانی کرتا رہے، تاکہ اگر وہ گھر سے باہر جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ٹھیکیدار کو بھی معلوم تھا کہ اس کی بیوی اچھے چال چلن والی نہیں۔ اقبال نے مقتولہ کے پاس جانا شروع کر دیا۔ مقتولہ سے وہ اس کی ضرورت یا اس کا کوئی کام ہوتا تو پوچھتا تھا، اور وہ جو کچھ بھی کہتی اقبال لا کر دے دیتا۔ اقبال سے 8-9 مہینے پہلے مقتولہ نے اقبال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ہی بے تکلفی شروع کر دی۔ پہلے وہ کام کی بات پوچھتا اور کام کر دیتا، اور مقتولہ نے اس کو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ بیٹھ جائے یا کچھ دیر کے لیے رک جائے۔ لیکن اب یعنی 9 مہینے پہلے قتل سے پہلے مقتولہ نے اس کو اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیا اور اس سے اس کی گھریلو ذاتی حالات اور باتیں پوچھی اور ان میں اپنی دلچسپی ظاہر کرنے لگی۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ مقتولہ اقبال کو دوست بنانا چاہتی ہے۔ نوکرانی نے جو بیان دیا تھا، میں نے حساب جوڑا تو پتہ لگا کہ یہ وہ دن تھے جب مقتولہ کے پہلے دوست نے اس سے ملنے اور اس کے حکم پر اس کے ہاں آنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کو ایک پہلے ہی جیسا دوست چاہیے تھا۔ اقبال اس کے خاوند کا ملازم تھا، جوان بھی تھا اور خوب بھرو بھی۔ وہ ہر لحاظ سے مقتولہ کے پیمانوں پر پورا اترتا۔ اس نے اقبال پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اقبال اس کو ٹالتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مقتولہ کیا چاہتی ہے۔ اقبال کو ایک خیال یہ بھی آتا کہ
وہ مقتولہ کے خاوند کا ملازم ہے اور خاوند اس پر پورا اعتماد رکھتا ہے۔ اقبال اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانا گناہ سمجھتا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ تاحق گناہ جس کی مقتولہ اس کو دعوت دیتی رہی تھی۔ اقبال نمازی تھا اور اس کا کردار بڑا ہی صاف ستھرا بھی تھا۔ ایک روز اقبال روزمرہ کے کمرے میں بیٹھا ٹھیکیدار کے گھر گیا اور مقتولہ کے کمرے میں بھی گیا۔ مقتولہ کی حالت تو ایسی تھی جیسے کوئی نشے سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے انتہائی بےہودہ اور فحش حرکتیں کر کے اقبال کے حیوانی جذبات کو ابھارا۔ اقبال نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تو مقتولہ نے دوسرا حربہ استعمال کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ اقبال کس قدر حاجت مند ہے اور اس کا باپ معذور بھی ہے۔ اس کی 2 بہنیں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں۔ مقتولہ نے اقبال کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس کی یہ بات نہ مانی تو وہ ٹھیکیدار کو کہہ کر اسے نوکری سے نکلوا دے گی اور الزام یہ لگائے گی کہ اقبال نے اس پر دست درازی کی ہے اور اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہے اور مقتولہ برداشت سے کام لیتی رہی ہے۔ یہ ضرب اتنی کاری ثابت ہوئی کہ آخرکار اقبال نے ہتھیار ڈال ہی دیے۔ ویسے بھی یہ قدرتی بات ہے، اقبال کی عمر 23-24 سال ہی تو تھی۔ اقبال جب مجھ کو یہ بیان دے رہا تھا تو وہ ایک بار پھر رو پڑا اور کچھ دیر تو روتا ہی رہا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس کا اب وہ خوف دور ہو گیا، اس لیے کہ وہ اپنے ضمیر سے اور اپنی روح سے بوجھ اتار کر پھینک رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس پہلے گناہ کے بعد رات کو مسجد میں گیا، نفل پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حضور بہت رویا اور گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ کچھ اطمینان اور سکون میں آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ایک چکر میں آ گیا تھا۔ مقتولہ نے یہ گناہ ہر تیسرے چوتھے روز سر کروانا شروع کر دیا۔ اقبال تو چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان آ کر بہت بری طرح پس رہا تھا۔ ایک طرف وہ اللہ کے حضور تابع کرتا اور بخشش مانگتا اور دوسری طرف وہ اس قدر مجبور اور بے بس تھا کہ یہ نوکری چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جب معذور باپ اور جوان بہنوں کو دیکھتا تو ان کے واسطے بڑی سے بڑی قربانی دینے پر بھی تیار ہو جاتا۔ مولوی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بجائے وہ بھوکا مر جاتا، لیکن یہ سب تو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہتر حال تو وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو۔ مقتولہ نے اب اقبال کی یہی کمزوری بھانپ لی اور اس کو نوکری سے نکلوا دینے کی دھمکیاں دے کر ایک قسم کی طرح سے اس کو بلیک میلنگ کرنے لگی۔ اقبال نے کہا کہ اس نے مقتولہ کے آگے ہاتھ بھی جوڑے اور کہا کہ وہ اس کو معاف کر دے، لیکن مقتولہ اتنی آزاد اور بے حیا عورت تھی کہ کوئی بات سمجھتی ہی نہیں۔ وہ دھمکیوں اور بلیک میلنگ سے ہٹ کر اقبال کو پیسے بھی دیتی رہتی۔ 2 مرتبہ اس نے اقبال کو بڑے اچھے کپڑے بھی سلوا کر دیے اور تیسری بار اس نے اقبال کو اور بھی زیادہ قیمتی سوٹ یعنی شلوار قمیض بنا کر دیا۔ پھر ان سردیوں کے آغاز میں اس کو یہ قیمتی جرسی دی۔ مقتولہ نے گزشتہ 4 مہینوں سے یہ معمول شروع کر دیا کہ وہ دن کی بجائے اقبال کو ہفتے میں کبھی 1 کبھی 2 دفعہ رات کے وقت بلاتی۔ جس رات بلانا ہوتا اس روز کہہ دیتی کہ 10:30 یا 11 بجے کے درمیان آ جائے، اس کو بیٹھک کا دروازہ کھلا ملے گا۔ اقبال کبھی چوری چھپے آتا اور کبھی اپنے گھر یہ جھوٹ بولتا کہ آج کام زیادہ ہے اور ٹھیکیدار بھی جاگ رہا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور اقبال کی بھی شادی ہو گئی۔ مقتولہ نے اقبال کی دلہن کو نہایت اچھا اور قیمتی سوٹ دیا اور سلامی بھی بے شمار دی۔ اب اقبال اس گناہ کو اور بھی زیادہ گناہ سمجھنے لگا، اس لیے کہ اس کو یہ سب بہت برا لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کوئی دھوکہ فریب اور بددیانتی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مقتولہ کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ اب اس نے شادی کر لی ہے اور اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے اور اس پر بھروسہ بھی کرتی ہے۔ لیکن مقتولہ نے اپنا رویہ اور بھی سخت کر لیا۔ قتل کی رات سے پہلے تقریباً 15 روز پہلے کا واقعہ اقبال نے اس طرح بیان کیا کہ وہ پکا ارادہ کر کے مقتولہ کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ اب وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اگر وہ اس کو نکلوانا چاہتی ہے تو نکلوا دے، وہ فوج میں بھرتی ہو جائے گا۔ اقبال نے بتایا کہ اس نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن وہ ٹھیکیدار کی اتنی اچھی اور اتنی زیادہ تنخواہ والی نوکری بالکل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ مقتولہ نے بڑی زور سے کہا لگایا اور کہا کہ
وہ اس کو بھرتی ہونے کے قابل چھوڑے گی ہی نہیں، وہ اس کو گرفتار کروا دے گی۔ اقبال کو معلوم تھا کہ ٹھیکیدار کا بڑے شہر میں بڑے افسروں کے ساتھ ملنا جلنا ہے اور وہ واقعی اس کا بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ مقتولہ نے ہنسی مذاق میں اقبال کی انگلی سے اس کی شادی کی انگوٹھی اتاری اور اپنے پاس رکھ لی۔ مقتولہ نے کہا کہ اس کو اس انگوٹھی کی ضرورت نہیں، اس کے پاس اتنی زیادہ زیورات ہیں کہ وہ اس کو ایسی ویسی 10 انگوٹھیاں دے سکتی ہے، لیکن اس انگوٹھی کو وہ نشانی کے طور پر رکھے گی۔ اقبال نے جب ضد کی تو مقتولہ نے اس کو دوسری انگوٹھی دے کر کہا کہ لو، اس کو رکھ لو اور اس کی بجائے یہ اپنی انگلی میں ڈال لو۔ یہ انگوٹھی بہت زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے قیمتی بھی تھی، لیکن اقبال نے قبول نہ کی۔ اقبال کے لیے ایک نئی مصیبت یہ بھی پیدا ہو گئی، وہ گھر جاتا تو انگوٹھی والی انگلی بیوی سے چھپا کر رکھتا۔ بیوی خالی انگلی دیکھ کر ضرور پوچھتی کہ انگوٹھی کہاں ہے۔ ادھر ہر روز مقتولہ کی منتیں کرتا کہ انگوٹھی اس کو دے دے، لیکن وہ اس کو نہیں دیتی تھی۔ قتل سے 3 دن پہلے اقبال کی بیوی نے خالی انگلی دیکھ کر پوچھ لیا کہ انگوٹھی ہے کہاں۔ اقبال نے جھوٹ یہ بولا کہ دفتر میں ایسے اتار دی اور دراز میں رکھ دی۔ بیوی نے کہا کہ ایسی بے احتیاطی نہ کیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگوٹھی گم ہو جائے، وہ کل ضرور لے کر آئے۔ اگلے روز دن کے وقت اقبال روزمرہ کے مطابق مقتولہ کے کمرے میں گیا اور ہاتھ جوڑ کر اسے انگوٹھی مانگی، لیکن مقتولہ بد کردار لڑکی تھی جس میں جذبات کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے اس کو انگوٹھی نہ دی، اور یہ تو اس نے قبول ہی نہ کیا کہ اقبال اپنی بیوی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس روز اقبال نے اپنے دل و دماغ میں زبردست طوفان اٹھتا محسوس کیا۔ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی اور اس کے بعد جب سارے نمازی مسجد سے نکل گئے تو اس نے نفل پڑھنے شروع کیے۔ اس کو یاد بھی نہ رہا کہ وہ کتنے نفل پڑھ چکا ہے اور کتنے پڑھے گا۔ نفل پڑھنے کے دوران اس کے آنسو بہتے رہے۔ دعا میں اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بخشش بھی مانگی۔ اقبال نے قسمیں کہا کہ یہ بات سنائی کہ اس رات اس نے ایک سفید بزرگ خواب میں دیکھے اور انہوں نے اس کو اتنا ہی کہا کہ ایسے گنہگار کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اقبال کی آنکھ کھل گئی۔ اس روز تو اس کی یہ جذباتی حالت کچھ زیادہ ہی بری تھی۔ وہ پاگل ہو جاتا بھی تو کوئی بہر نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اس بزرگ کی بات اس کے دل پر نقش ہوئی کہ اس نے مقتولہ کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اگلے روز مقتولہ نے اس کو کہا کہ اسی رات اسی وقت آ جانا، بیٹھک کا دروازہ کھلا ملے گا۔ اقبال چلا گیا۔ جاتے ہی اس نے انگوٹھی کا مطالبہ کیا، لیکن مقتولہ نے ہنسی مذاق میں یہ بات ٹال دی اور اقبال کو اپنے مقصد کی طرف لے گئی۔ وہ اتنی استاد لڑکی تھی کہ اقبال کو ہر حالت میں رام کرنے کا گن جانتی تھی۔ اقبال نے اس کا یہ نشہ پورا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دماغ بھی پھر گیا اور اس پر وہ پاگل پن سوار ہو گیا جس میں انسان اپنی یا کسی کی جان لے لیا کرتا ہے۔ مقتولہ بھی پلنگ پر چت لیٹی ہوئی تھی کہ اقبال نے اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں لی اور دانت پیس کر پورا زور لگایا، جس سے اس کی گرفت لوہے کی جیسی ہو گئی اور مقتولہ جینے کے حق سے ہی محروم ہو گئی۔ اقبال بڑی ہی تیزی سے پلنگ سے اترا اور سنگھر میں اس کی درازیں کھولیں، ڈبے کھول کر درازوں کی تلاشی لے کر اپنی انگوٹھی ڈھونڈ نکالی اور جیب میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ بہت ہی جلدی میں تھا، اس لیے زیورات اور دیگر اشیاء کو بکھرا ہی رہنے دیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ انگلیوں کے نشانات کی صورت میں اپنی نشانی پیچھے چھوڑ کر آ گیا ہے۔ اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قتل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، اصل کام قتل کو ہضم کرنا ہے، جو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جرسی کی بٹن کی بابت اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس کو بٹن ٹوٹنے کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ ہاں، اتنا یاد تھا کہ اس نے مقتولہ کا گلا دبایا تو مقتولہ نے تڑپتے ہوئے اس کی جرسی دونوں مٹھیوں میں بٹنوں والی جگہ سے پکڑی تھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں ہو گئے۔ شاید اس وقت بٹن جرسی سے ٹوٹ کر پلنگ پر گر پڑا ہوگا، کاغذ کی پرچی بھی اسی وقت جیب سے گری ہوگی۔ اس طرح اقبال نے مقتولہ کو قتل کیا اور میرے آگے اقبال جرم بھی کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ کو کہا کہ اگر میں پکا مسلمان ہوں تو اس کی مدد کروں۔ اقبال نے جس دکھے انداز میں مجھ کو یہ بات کہی تھی، اس کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ مجھ کو معلوم تھا اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ امیر کبیر لوگوں کے گھروں کی عورتیں نوکروں کو جس طرح چاہتی ہیں استعمال کر لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ دنیا کا کوئی قانون ہی نہیں بلکہ خدائی بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ اقبال کو بالکل سزا نہیں ہونے دوں گا۔
لیکن اس کے لیے کوئی استادی کھیلنی پڑتی تھی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اس کو بے گناہ قرار دے دیتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مقدمہ اتنا ڈھیلا بناتا جو کورٹ میں جاتے ہی ناکام ہو جاتا۔ اس طرح تو میری نالاکی ثابت ہوتی۔ بہرحال میں نے ایک رابطہ سوچ ہی لیا اور اقبال کو بتا بھی دیا کہ سیشن کورٹ سے اس کو عمر قید یا سزائے موت مل جائے گی، لیکن اپیل میں وہ بری ہو جائے گا۔ میں ان تفصیلات اور ان باریکیوں میں بالکل نہیں جانا چاہتا، اور ضرور بھی نہیں سمجھتا کہ میں نے کون سی گنجائش رکھ چھوڑی اور کس طرح رکھی تھی۔ پولیس آفیسر اس استادی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں نے خود اقبال کو کہا کہ وہ سیشن کورٹ میں جا کر اقبالی بیان سے پھر جائے، اور یہ بیان دیکھے اس کو تھانے میں مار پیٹ کر یہ بیان لیا گیا تھا۔ مقدمہ جب سیشن کورٹ میں گیا تو اقبال نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہی بیان دیا جو میں نے اس کو بتا دیا، یعنی وہ اپنے بیان سے پھر گیا۔ میں نے مقدمہ ٹھیک ٹھاک تیار کیا، صرف ایک خانہ خالی رکھا، اور آخر سیشن جج نے اقبال کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اس سزا کے خلاف اقبال کے وکیل نے اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی۔ میں نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے روز اقبال کو الگ کر کے کہہ دیا کہ اس سزا سے وہ بالکل نہیں گھبرائے، اور اپنے وکیل سے کہے کہ مجھ کو الگ تلگ ضرور ملے۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر کے وکیل مجھ سے ملا، اور میں نے اس کو 2 پوائنٹ بتائے۔ وکیل نے ہائی کورٹ میں وہی 2 پوائنٹ پکڑے، ایک آج خود پیدا کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر اقبال کو بری کر دیا، اور میں اپنے اللہ کے حضور جھک گیا۔ اقبال بہت بڑی لمبی سزا سے تو بچ گیا، لیکن اس کے ماں باپ اور بہنوں نے بہت برا وقت دیکھا۔ بہنوں کے لیے جو تھوڑا بہت زیور تھا وہ بھی بک گیا اور مقدمے میں لگ گیا۔ اس کی آمدنی بھی اتنا عرصہ بند رہی۔ اقبال کا باپ بائیں ہاتھ سے جو مزدوری کر سکتا تھا کرتا رہا۔ اس کی ماں اور بہنیں لوگوں کے کپڑے سی کر اور میلے کپڑے گھر لا کر دھوتی اور پیسہ کماتی رہیں، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی۔ وہ اس طرح کی کہ سیشن کورٹ نے بھی فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ ٹھیکیدار بس پر بڑے شہر کو جا رہا تھا کہ یہ بس ایک ٹرک سے ایسی زور سے ٹکرائی کہ 12-14 مسافر مارے گئے، اور ان میں یہ ٹھیکیدار بھی تھا۔ چونکہ اس کے دونوں بڑے بیٹے اس کے ساتھ کام کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ٹھیکیداری کو سنبھال لیا۔ اقبال جب بری ہو کر آیا تو وہ مجھ سے ملا، میرا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی حالت بتائی۔ وہ مجھ کو کہتا تھا کہ میں اس کے لیے روزگار کا کوئی بندوبست کر دوں۔ ایک روز ٹھیکیدار کے بڑے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے یہ کیس کا ذکر چھیڑ دیا، اس کو وہ سارا بیان سنایا جو اقبال نے مجھ کو سنایا تھا، اور میں اقبال کی مذہب پرستی کا ذکر زیادہ کرتا رہا۔ ٹھیکیدار کا بڑا بیٹا تو تھا ہی اسلام پسند اور پکا مومن بندہ۔ اقبال کے کردار کا یہ پہلو اس کے دل میں اتر گیا، اور مقتولہ کے خلاف تو اس کے دل میں زہریلی نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس نے مقتولہ کے قتل کو بالکل جائز سمجھا، اور اس نے کہا کہ اس کو اپنے باپ کی موت کا بھی کوئی خاص افسوس نہیں، اس لیے کہ وہ ایک بدچلن لڑکی کو گھر لے کر آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر وہ اچھا سمجھے تو اقبال کو اپنے ساتھ لگا لے، یہ ایک طرح کی نیکی ہوگی۔ اس شخص نے کوئی دلیل نہ دی، بلکہ یہ کہا کہ وہ آج ہی اقبال کو بلا لے گا اور اس کو روزگار پر بھی لگا دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اقبال کا روز پہلے کی طرح لگ گیا۔ میرے دماغ میں دراصل وہ بزرگ آ گئے تھے جو اقبال کو خواب میں ملے تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ محض ایک خواب ہی تھا، بلکہ ایک حقیقت تھی، اور وہ حقیقی اشارہ تھا جو اقبال کو ملا تھا۔